بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور رمضان پی ٹی وی نیوز کی لائیو افطار ٹرانسمیشن، میں ہوں سید فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں فرا سعدیہ، اور آج 30واں روزہ ہے، یعنی ماہ سیام کا آخری روزہ ہے۔ وہ جتنا آپ نے زور دیا نا 30ویں پہ، اس سے ہی پتہ چل گیا کہ آخری روزہ آخری روزہ میں نے اس لیے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں، میں خود جو ہم لاسٹ ٹائم بھی بات کر رہے تھے فرا، کہ بڑا ایک افسردگی سی ہوتی ہے نا جب روزہ رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، آخری عشاء بھی اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے اچھا نہیں ابھی تھوڑا ٹائم ہے، ابھی تھوڑا ٹائم ہے۔ اب آج وہ ٹائم ختم ہو گیا، اور آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ رمضان مبارک نصیب کیا۔ بے شک۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے سنا ہوگا، آپ نے بھی اپنے ارد گرد، رمضان مبارک سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، موقع نہیں مل سکا یہ کہ ہم اس ماہ مبارک کی رحمتیں مغفرتیں اور سمیٹ سکیں۔ پھر دیکھیے نا 3 ہمیں ایسے عشرے ملے جن کا پرومس جسے کہنا چاہیے، ایک ویسے تو ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر وقت اللہ کی رحمت اللہ کی مغفرت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، وہ اپنے پکارنے والے کو کبھی نہیں چھوڑتا بے آسرا اور بے مراد، وہ ہر پکارنے والے کو جو اسے پکارتا ہے اس کا جواب دیتا ہے، سنتا ہے اس فریاد کو۔ لیکن اس ماہ مبارک کے پہلے 10 دن جس میں رحمتیں اپنی عروج پر، پھر دوسرا عشرہ جس میں مغفرتیں اپنی بہار پر، اور پھر تیسرا عشرہ جو کہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بشارتیں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس ماہ مبارک کی، اس کی عظمتوں کے بارے میں بیان کی۔ لیکن فاروق، یہ جو آج کی جو رات، ویسے تو آپ کو کل عید مبارک، کیونکہ کل ڈیفینیٹ عید ہے، تو ہماری طرف سے ان ایڈوانس آپ سب کو عید مبارک۔ بہت بہت سو آج یہ جو روزہ ہے یہ ویسے عید کی تیاری کے ساتھ ہی گزر رہا ہوتا ہے، وہی افسردگی کے ساتھ رمضان کو الوداع کہتے ہوئے ہم تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں اس خوشی کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ لیکن خوشی کو جو ہے نا منانے کا ایک تھوڑا سا طریقہ بھی ہے، اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے شعب ایمان میں اس کا تذکرہ ایک حدیث مبارکہ جس میں پتہ چلتا ہے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات اپنے ملائکہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جو بندہ مزدوری پوری کرے اس کو کیا اجر دینا چاہیے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے پوری مزدوری دینی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو گواہ بنا کر یہ کہیں گے کہ میں نے اپنے ان تمام روزے دار بندوں کو جو ہے بخش دیا۔ سو یہ مفہوم ہے اس حدیث مبارکہ کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یعنی آج کی رات جو ہے ہمیں ہمارے تمام اعمال کی جزا مل رہی ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے فاروق کہ ایک دم سے نا ہم جسے کہتے ہیں پینڈلم ہمارا بہت بڑا شفٹ کرتا ہے، ایک طرف ہم ماہ سیام کی جسے کہنا چاہیے تراویح میں ہے، عبادات میں ہے، اور پھر ایک دم سے جو ہماری چاند رات ہوتی ہے نا، وہ چاند رات لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ چاند رات جو ہے 30 روزے گزارنے کی خوشی ہے۔ وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک بے ہنگم کوئی روڈز کے اوپر آپ دیکھیں لوگ نکل آئیں گے، بہت ساری شاپنگ اس میں وقت گزاریں گے۔ آج جبکہ پوری دنیا ایک خطرناک جنگ سے دوچار ہے، آج جبکہ پوری دنیا بے یقینی کی کیفیت میں ہے، آج جبکہ حکومت پاکستان نے بھی اپنے تمام شہریوں سے یہ اپیل کر رکھی ہے کہ سادگی اور کفایت شعاری کو اپنایا جائے، تو اس بے یقینی صورتحال میں تو ویسے بھی ہم پہ بہت لازم ہے کہ اگر ہم نے جہاں پہ 100 روپیہ خرچ کرنا تھا وہاں پر ہم اپنے بجٹ کو لمٹ کریں، اپنے لیے بھی، اپنے اس کے لیے بھی کہ ہمیں وہ پیسے جو ہیں آگے کہیں چاہیے ہوں گے، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن کو ضرورت ہو، اور ہم ان میں ان کی خوشیوں کو بڑھائیں اور ان کی خوشیوں میں حصہ ڈالیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف صدقہ فطر عطا کر ہم نے دے دیا تو ہماری طرف سے ادا ہو گیا، اور صدقہ یہ جو فطر ہے یا فطرانہ جسے کہتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ، آپ دیکھیں کہ ہماری خوشی بھی مکمل نہیں ہے جب تک ہم اپنی خوشی میں سے پہلے دوسروں کی خوشی کو یقینی نہ کر لیں۔ اور فاروق، ہو سکتا ہے آپ کے پاس فارچونر ہے، سو آپ کا فطرانہ جو ہے وہ اس کے حساب سے ہوگا، میرے پاس اگر فرض کیا آلٹو ہے تو میرا فطرانہ جو ہے وہ اس کے حساب سے ہوگا۔ لیکن آلٹو نہیں ہے آپ کے پاس، یہ مجھے پتا چلے جو بھی ہے، لیکن نہیں آپ کی بات بالکل کنسیپچولی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک فکس پوچھتے ہیں مولوی صاحب سے جا کے، مولوی صاحب کتنا ہے؟ وہ کہیں گے جی 1000 روپیہ فطرانہ فرض کیا نا، تو ہم کہیں گے جی 1000 روپیہ دے کے ہم فارغ بال ہو گئے اور بالکل سارا کام ہمارا ختم ہو گیا۔ اچھا 2-3 چیزیں، ایک تو فرا بالکل آپ نے صحیح کہا، بہت سے ہمارے ساتھی دوست بزرگ جو ہیں جو رمضان کی برکتوں سے مستفید نہیں ہو سکے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ دوسری چیز آپ نے کہی کہ افسردگی بالکل ہوتی ہے، اور میں نے پتہ اس کا ایک علاج نکالا
کیونکہ مجھے ہر لحاظ سے ایک تو روحانی طور پہ آبویسلی ہر نیکی کا ثواب 70,000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، 70 گنا زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کو ویسے ہی جو ہے نا یہ مہینہ بونس کا مہینہ ہوتا ہے، تو ویسے تو ثواب آپ کو نیک کام کا ملتا ہے پورے سال میں، لیکن اس مہینے میں آپ کو اس کا ملٹیپل افیکٹ ملتا ہے۔ میں نے اس کا ایک علاج یہ نکالا فرق کہ مجھے اسپریچولی بھی اور فزیکلی دونوں لحاظ سے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ جب آپ فاسٹ کرتے ہیں آپ کی باڈی بھی ایک ڈفرینٹ انداز سے ریئیکٹ کرتی ہے، ڈیٹاکس بھی ہوتی ہے، آپ کو ایک عجیب سی خوشی بھی ہوتی ہے، اور میں روزے کو ہمیشہ ایک نارمل ڈے کی طرح گزارتا ہوں کہ بھئی باقی کام جتنے بھی ہیں اگر آپ نے کام پہ جانا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، جو کہ ایک روٹین ہونی چاہیے، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا یار ہر دفعہ رمضان آتا ہے ہر سال، آپ کو پھر نا ایک عجیب سا ہوتا ہے کہ اچھا یار کل سے نہ میں نے بھوکا بھی رہنا ہے، عبادت بھی میں نے ڈبل، تو میں نے کہا کوئی ایسا سسٹم کریں کہ پورا سال یہ چلے، تو میں منڈے اور تھرسڈے، پیر اور جمعرات کو نا کوشش کرتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں، اور آپ کو پتہ ہے یہ ماشاءاللہ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک دروازہ ہے خاص طور پہ جنت کا جس میں کہا جائے، جسے جو کہ باب الصیام جسے کہتے ہیں، جس میں سے روزے داروں کو جو ہے پکارا جائے گا کہ روزہ دار گزرے، اور وہ روزے دار ہیں جو صرف یہ نہیں بلکہ چاند کی 13، 14، 15 یہ بھی 3 ایسی تاریخیں ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے، یوز ٹو ہو جاتے ہیں فرا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پچھلے کو میں الحمدللہ 5-7 سال سے میں یہ کر رہا ہوں، اب رمضان آتا ہے تو ایک تو مجھے کوئی وہ نہیں ہوتا، باڈی کو شوق نہیں لگتا، اور ویسے رمضان کی خوشی تو ہوتی ہوتی ہے۔ اینڈ دیٹ ایکسپلینز دا گلوئنگ اسکن آف فاروق حسن۔ یہ جو ہر بندہ آتا ہے اور کہتا ہے جی بڑے بڑے آپ تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، یو آر ویری کائنڈ فرا۔ لیکن تیسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سب سے امپورٹنٹ میسج ہے، اور اس عید کے حوالے سے ویسے تو بالکل آپ جشن منائیں، خوشیاں منائیں، آپ نے 30 روزے رکھے ہیں اور عبادات کی ہیں، شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، لیکن اس وقت جو عالمی طور پہ حالات ہیں اور پاکستان کے بھی، کیونکہ دیکھیں نا ہم بھی ایک آپریشن ہم نے لانچ کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جس طرح کے حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں، تو ہمارے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب نے بھی یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ سادگی اور کفایت شاری جو ہے اس سے منائیں، کوئی زیادہ لیوش، کوئی پارٹیاں، کوئی کھانے، دعوتیں، اور یہی جو پیسے ہیں یہ آپ اگر آپ نے بہت ہی خرچ کرنی ہے کسی کی مدد کر دیں، اس کا آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا، بہت زیادہ بالکل صحیح۔ سو اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے جو خاموشی سے ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، میجر جنرل رحمت خان صاحب، صدر الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل، بالکل، اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ میں چاہوں گی کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ 35 سال سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے معجزاتی جسے کہتے ہیں کام کیے، اتنی اچھی ہیلتھ سروسز، آئی کیئر میں اتنا فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ غریبوں کا، یہ آج کی دنیا میں یقین آ جاتا ہے ان کو دیکھ کر کہ دنیا جو ہے بھلے لوگوں میں ابھی موجود ہے دنیا میں، اور ان کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ تھینک یو فار جوائننگ سر، ہم آج بات چیت کریں گے۔ اور سر نے 23 سال پہلے سر ریٹائر ہوئے تھے، اور میں بھی ان سے پوچھا تھا، ماشاءاللہ بالکل فائٹنگ فٹ ہیں، اور پنڈی اسلام آباد میں اسپیشلی اگر آپ رہتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے الشفا ٹرسٹ کا نام نہ سنا ہو۔ ویسے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، اب تو گلگت میں بھی بننے جا رہا ہے، حویلی لکھا میں بننے جا رہا ہے، لاہور میں بہت بڑا ہاسپٹل ان کا بننے جا رہا ہے۔ اچھا جی، ان کے ساتھ ڈاکٹر نعیم تاج ہیں اور بیریاٹرک سرجری کے ماہر ہیں۔ یہ آج کل یہ اتنا ان ہے بھائی، جو بندہ سلم ہوتا ہے نا اس سے لوگ جا کے ایک سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے بیریاٹرک سرجری کرائی ہے یا آپ نے اوزمپک لگوایا؟ بالکل صحیح تو بات خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ السلام علیکم سر، بہت مہربانی، تھینکس فار اور انوائٹنگ می۔ ہمارے ساتھ مفتی میر اشتیاق احمد صاحب ہیں، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آئے تھے، بہت اچھا بیان کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ہوں گے، تو میرا خیال میں ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور میں درخواست کروں گا مفتی میر اشتیاق احمد صاحب سے کہ یہ سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم جزاک اللہ. آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیہ مبارکہ 40 سے 45 تک کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہی ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور وہ مومنوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کے لیے سلامتی ہوگی، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، اب ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے قاری محمد اشتیاق صدیقی۔ مر کے اپنی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، مر کے اپنی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی دہلیز زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں،
دہلیز اور ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں ان کی دہلیز اور آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے کہ جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بہت شکریہ. بہت خوب. ہدیہ نعت پیش کیا گیا. اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. سر احمد سے پہلے پوچھیں گے. سر احمد کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. سر احمد یہ ایک سیکرٹ بتائیں آپ کہ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل چل رہا ہے اور اس کی کوالٹی جو ہے وہ ابھی بھی سروس کوالٹی اسی طرح ہے، تو یہ آپ امپروو ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے مطلب بائی دا ڈے. اب اس کا نام بھی ماشاءاللہ اتنا. کیسے آپ نے یہ مینیج کیا؟ کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ جب شروع میں ادارے شروع ہوتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ چل پڑتے ہیں تو کوالٹی ڈیٹیریوریٹ کرتی ہے. آپ نے ایسا کیا نظام ڈسپلن جو ہے انسٹل کیا ہوا ہے کہ وہ ابھی تک سیم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے سر، اور میں آپ کی وساطت سے پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہی ادارہ ہے، کیونکہ یہ عوام کی ڈونیشن سے چلتا ہے، آپ کی چیریٹی سے چلتا ہے. ٹوٹلی فری. ٹوٹلی فری. میں 3 باتیں اگر آپ سر ایک تو ہمارا مشن یہ ہے کہ پاکستان میں اندھا پن دور کرنا ہے، یہ ہمارا مشن ہے. آپ نے فرمایا تھا نا کہ بھئی یہ شروع میں کوالٹی پھر ڈیٹیریٹ ہوتی. ہمارا جو اوریجنل مشن تھا وہ یہ تھا کہ پریونٹیبل بلائنڈ جو ختم ہو سکتی ہے وہ بلائنڈنس ختم کرے. ہم نے یہ اڈاپٹ کیا کہ نہیں، سب بلائنڈنس ختم ہو سکتی ہے، اینڈ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی پاکستان میں اندھا نہ رہے. یہ اندھا پن بالکل دور، یہ چیلنج وی ہیو ایکسیپٹڈ. یہ دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل فری ٹریٹمنٹ ہے. جو آئی ٹرانسپلانٹ ہے وہ ہمیں 10 لاکھ مجھے کاسٹ کرتا ہے، بٹ جس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہو فری ہے. جو آئی کینسر ہے وہ مجھے 15 لاکھ کاسٹ کرتا ہے، پر جس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اسے فری ہے. ہم سوال نہیں پوچھتے، جو آ جاتا ہے وی ڈو ناٹ آسک. سب کے لیے فری ہے، چاہے صاحب حیثیت ہوں. یہ فری ہے. اب یہ اٹ ڈیپینڈس کہ جو آدمی افورڈ کر سکتا ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ کہے گا کہ میں کیوں یہ زکوٰۃ، صدقے اور خیرات کے پیسوں سے علاج کراؤں، آئی ول پے. وی ڈونٹ سے نو، ہم ایکسیپٹ کر لیتے. بٹ ہم کسی کو ایک آدمی، میں 5 سال مجھے ہو گئے ہیں پریزیڈنٹ الشفا ٹرسٹ، ایک آدمی بغیر ٹریٹمنٹ کے نہیں گیا وہاں سے واپس. اس وجہ سے کہ اس کا پیسے نہیں ہیں. پیسے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ہم کئی دفعہ لوگوں کے کرائے کے پیسے بھی دے دیتے ہیں واپسی کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس بڑے دور دراز کے لوگ آتے ہیں. اٹ از اے گریٹ فیسلٹی. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی آنکھ کی تکلیف ہو تو ضرور تشریف لائیں اور ہمیں آزمائیں کہ ہم کس قسم کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. میں نمبر 3 میرا پوائنٹ یہ تھا کہ میں پاکستان کے لیے یہ فخر ہے کہ کوئی آنکھ کی بیماری جو دنیا میں کہیں اور ٹریٹ ہو سکتی ہے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں.
अच्छा, there is no disease which we, of eye which is treatable and we cannot treat it. वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। वर्ल्ड क्लास, वी हैव वर्ल्ड क्लास। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मेरे को रिलेटिव, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, उन्होंने यहाँ टेस्ट करवा के अपना ट्रीटमेंट करवाया, तो ऑस्ट्रेलिया चुके रहते थे, फॉलो अप उधर करवा रहे थे, तो वो डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया ने पूछा कि ये टेस्ट कहाँ से करवाया था आपने? कहा जी पाकिस्तान से। उसने कहा वी डोंट हैव दिस मशीन, जो आपके पास कहा जो okay. ये पाकिस्तान में है मशीन। उसने कहा जी मुझे नहीं पता मैंने कि अल-शिफा है से या कराया। नहीं, लेकिन मेरा टेस्ट उधर से हुआ अल-शिफा ट्रस्ट। तो हमारे पास करोड़ों रुपए की मशीनरी है, और इसमें किसका शुक्रिया अदा करूँ? आपका करूँ, लोगों का करूँ? बेअंदाज लोग हमें सपोर्ट करते हैं, और ये उन्हीं की सपोर्ट से चल रहा है। लेकिन सर ये जैसे आपने कहा इसके 3 लेयर्स हैं। जी। एक तो ये कि जैसे एक निज़ाम का सेटअप, मेरिटोक्रेसी, कि जिसमें आपके पास इतने काबिल डॉक्टर हैं, एक तो इक्विपमेंट, दूसरा डॉक्टर्स इतने काबिल हैं कि वो मुश्किल और पेचीदा तरीन सर्जरीज जो हैं वो भी कर लेते हैं। सो ये कैसे होता है कि आप जिन लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड करते हैं, जो आपके साथ जुड़ते हैं, वो उन्हें जाहिर है कहीं और से मतलब टॉप क्लास ज़्यादा डॉक्टर्स बेहतर होंगे तो उनको तो offers ऑफर्स भी मिलती हैं। मिलती मिलती है। आप, मैं ये टेंजिबल टर्म्स में इसका जवाब नहीं दे सकूंगा, लेकिन मैं ये अल्लाह ताला की कुदरत है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको मैं अगर एग्जांपल्स दूँ, मैं हमारा लाहौर में हॉस्पिटल बन रहा है, लाहौर में हॉस्पिटल विल बी द बेस्ट हॉस्पिटल। आई डोंट नो, आई हैव बीन टू मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जी। इस सिलसिले में इससे पहले अपनी दूसरी सर्विस में मैंने इस तरह का हॉस्पिटल नहीं देखा हुआ जिस तरह का हम बनाने जा रहे हैं लाहौर में। कहाँ पे बन रहा है 70 सर? कनाल ज़मीन है, पंजाब गवर्नमेंट अड्डा ने प्लाट ज़मीन कहते दी हैं जी, लेक सिटी के बाहर। अच्छा। लेक सिटी के बाहर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें 8 एकड़ ज़मीन दी है। ओके। 1 एकड़ हमने खरीद लिया, 9 एकड़ में हम 72 कनाल में। और ये कब कितना इसका अरसा, हमारी थी। कितना अरसा है? मैं 2 साल में 2 साल अभी शुरू हो गया काम। बेस्ट डिज़ाइनर अमेरिकन कंपनी है जो इन्होंने डिज़ाइन किया है, और बेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर इंशाल्लाह ताला। अभी वैसे कितनी है आपके आउट, मतलब एक हमारे इस्लामाबाद पिंडी में हमारे है? 8 हॉस्पिटल हैं। 8 हॉस्पिटल है, अल-शिफा ट्रस्ट। हाँ जी, सखर, ठीक है। मुजफ्फराबाद, हम बना रहे हैं गिलगित में, लेकिन टेम्परेरी अकोमोडेशन किराए पे लेके, तो हमने एक हॉस्पिटल शुरू किया हुआ है ओके। रावलपिंडी में। एक्चुअली पिंडी इस प्रेमिसेस 2 है। ओके। एक यूनिक फैसिलिटी है चिल्ड्रन आई हॉस्पिटल, ओके। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा जी, बाद जी, में। उसके बाद सखर में है, कोहाट में है, और एक बहुत छोटी सी जगह है जी, हवेली रखा। जी जी। इट इज़, कभी मौका हो देखे कोई, नॉट ओनली कि ये हॉस्पिटल बेस्ट होगा, वो बिल्डिंग लोग देखने आते हैं। अच्छा, हाँ, स्टेट जी। ऑफ द आर्ट। जी, स्टेट ऑफ द आर्ट, एंड मशीनरी भी इसी तरह। डॉक्टर्स भी, हमारे डॉक्टर्स अल्लाह का शुक्र है बहुत मोटिवेटेड। ये रिमोट एरियाज में आपने ज़्यादा, मतलब मैं देख रहा हूँ कि हाँ आपने जी। मेन सिटीज़, वरना अक्सर होता है कि जी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर में, आप ये हवेली, लखा, सखर। गिलगित। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हमारे जो फाउंडर थे ना जी, जनरल चकवाल में भी है ना? चकवाल में। चकवाल में। जनरल जहादात खान सर। उनका विजन ये था कि वी शुड गो टू दी अंडर सर्व्ड एरियाज जिधर फैसिलिटीज़ नहीं है या, तो वो अभी चूँकि हमने हर रीजन को कवर कर लिया है। सखर सिंध में आ गया, मुजफ्फराबाद आ गया, कोहाट आ गया, गिलगित, ये सारा। अब आपको मैं बताऊं, ये रेटिना की बीमारी, ग्लूकोमा की बीमारी, हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए लोग लाहौर से आते हैं, और ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि आप सब जानते हैं उन लोगों को, अमीर भी हैं और बहुत ओहदेदार भी हैं। दे कम टू अस, और उनमें से एक साहब बहुत काबिल इज़्ज़त है, वो ज़्यादा नहीं महसूस ना करे इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। सर। उन्होंने मुझे कहा, बैठ गए मेरे पास, कि तुम लाहौर में बनाओ। और ये मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें वो ज़मीन दी है, और हम वहाँ पर लाहौर में बना रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ जी। मैं कहूँगा ड्राइवर को कि चलो भाई अल-शिफा ट्रस्ट चलते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दैट पुअर मैन
اب جبکہ سر یہ پھیلتا جا رہا ہے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں، ابھی ایک الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل نیٹ ورک بن گیا ہے، جی یہ نیٹ ورک بن ایک گیا، ہاسپٹل سے زیادہ، وی ول گو ٹو کراچی اب بھی انشاءاللہ. تو اب بھی یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے، یہ مینجمنٹ جو ہے، یہ اسی طرح سے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ اور آپ کے بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہیں وہ کچھ چارج نہیں کرتے، وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، وہ کچھ ان کی فی نہیں ہے، کچھ ان کی سیلری نہیں آپ ہے. حیران ہوں گے کہ میں نے پانی نہیں پیا 5 سال میں ٹرسٹ سے. I have not taken a glass of water, neither one of the trustees. ہماری بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ ہوتی ہے تو ون آف دا ٹرسٹیز پیز فار دا کپ آف ٹی، چائے جو پیتے ہیں نا وہ ایک ٹرسٹی پے کرتا ہے اس کا. یہ بہت متبرک پیسے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. تو میں لاہور کی بات آپ کو بھول نہ جاؤں، نہیں بتائیں. تو میں پریشان تھا کیونکہ اس کے اوپر ہمارا ایسٹیمیٹ ہے تقریباً 7.5 بلین روپیہ، 7.5 ارب روپیہ، 7.5 ارب. اب وہ 3,25,000 اسکوائر فٹ اس کا ایریا ہوگا. تو میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا کہ وہ غصہ کرتی ہے اس بات سے. اچھا. وہ تشریف لائیں، گلاسگو میں رہتی ہیں. وہ کہنے لگیں کہ بہت پریشان ہے. میں نے کہا جی. تو کہتی کوئی بات نہیں. انہوں نے 1 ملین پاؤنڈ اور اس کے علاوہ سارے پلاٹ دے دیے. ٹوٹل ویلیو 82 کروڑ روپیز شی گیو ایز ون انڈیویجول. پاکستان 82 کروڑ کی ہسٹری میں ایسے ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس. یہ ہیں ہمارے ہیروز. آپ دیکھیں کہ وہ دیٹ لیڈی شی از ناٹ رچ، شی از اے ریٹائرڈ ڈاکٹر. وہ کہتی جو مجھے ملا میں نے ساتھ تو نہیں لے جانا. تو انہوں نے 82 کروڑ صدقہ جاریہ کیا. تو یہ کیسے نہیں ہاسپٹل بنے گا؟ یہ ایسا ہاسپٹل بنے گا جس پر آپ فخر کریں گے. ہمارا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ ہمارا کبھی کوئی لوگ افغانستان سے لوگ آتے، افغانستان سے ایک فیملی آئی، پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس، بائی گاڈ روتے ہوئے آئے. مجھے انہوں نے کہا جی کہ وہ بابا ہے اور یہ پٹھان ہیں، پشتو بولتے ہیں صرف، تو افغانستان سے آئے ہیں. میں نے کہا جہاں سے بھی آئے ہیں، پیشنٹ ہیں، مسلمان ہیں، لے آؤ، ٹریٹ کریں. 7 گھنٹے ٹریٹ کیا اس کو. اتنی بڑی وہ رسولی یہ ٹیومر تھا اس کا آنکھ کے اوپر. 7 آورس. اور پھر وہ ہنستے ہوئے گئے وہاں سے. نیکسٹ ڈے روتے ہوئے آئے تھے، ہنستے ہوئے گئے. اللہ کا بہت کرم ہے، انسانیت کی خدمت کا یہ جذبہ. آپ کو میں بتاؤں جی اتنی اچھی فیسلٹی ہے. مجھے، میں خود تو نہیں دیکھا، انڈیا کا بہت بڑا ایک ہاسپٹل ہے اروند ہاسپٹل، ہماری طرح کی چیریٹی ہے وہ. تو انہوں نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تو 60% کا چارج کرتے ہیں، 40% کو فری کرتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو مینیج 100%؟ آپ نے بھی مجھے سوال، جی جی، آئی کین ناٹ ایکسپلین. آپ لوگ پیسے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، برکت ڈال دیتا ہے. اور سینگ از بلیونگ. لیکن جن لوگوں کو ڈونیشنز ملتی بھی ہیں، ایون وہ بھی یہ ایک بزنس ماڈل کہہ لیں، ورک ماڈل اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اتنے % جو ہے وہ چیریٹی کرنی ہے، اتنے % کارپوریٹ. آپ نے یہ نہیں کیا. سو یہ ایک ڈیسیژن بھی، نیت کو پھل ہوتا ہے، نیت بامراد ہوتی ہے. میرا ایک کنسیڈرڈ ڈیسیژن. ہاں جی، زبردست. پیسہ نہیں چارج کرنا کسی سے، زبردست ٹریٹمنٹ دینا ہے. سر آئی ہوپ اینڈ وش کہ باقی ادارے بھی پاکستان کے جو ہیں جو چیریٹیز طرح کر رہے ہیں 100% اس کو فری پہ جائیں. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں تمام ویورز کو کہ سینگ از بلیونگ. آپ اگر وزٹ نہیں کیا آپ ضرور وزٹ کریں الشفائی ٹرسٹ ہاسپٹل، اور آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ عملی طور پہ آپ دیکھ سکیں گے وہاں پہ. ڈاکٹر امتیاز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرح ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ماشاء اللہ طاہر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ بیریاٹرک سرجری کے ماشاء اللہ ماہر ہیں، اور اکثر لوگ جو اوبیس ہوتے ہیں یا بہت زیادہ، اب تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا نا کہ فیشن میں آنے کا کہ آپ کو بالکل سلم سمارٹ ہونا چاہیے، تو وہ لوگ یہ سرجری کراتے ہیں جس سے آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے فوری طور پہ، کیونکہ آپ اندر سے کچھ کاٹ پیٹ کر کے شاید پیٹ شیٹ نکال دیتے ہیں تو بندے کو بھوک نہیں لگتی. کوئی ایسا ہی ہے؟ ذرا بتائیں. بیریاٹرک بنا دیتے ہیں میں دیکھی. اچھا، بڑی مہربانی آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے. بیسیکلی تھوڑا سا میں اپنا انٹروڈکشن تھوڑا سا خود کرا دوں کہ میرا نام ڈاکٹر نعیم تاج ہے. آئی ایم ہیڈ آف سرجری ڈپارٹمنٹ ان کیپٹل ہاسپٹل، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں میں، اور بیریاٹک اینڈ میٹابولک سرجن ہوں. ٹھیک ہے، سرجری کی ڈفرینٹ ٹائپ ہوتی ہیں. جنرل سرجری ہے، لیپروسکوپک سرجری ہے، دین بیریاٹک سرجری ہے، اب چیز آ گئی ہے میٹابولک سرجری. تو جو اوبیسٹی ہے نا، اوبیسٹی جو ہے وہ مدر آف آل ڈیزیز. اس سینچری کی جو آپ کی ہے نا اوبیسٹی، یہ نہیں ہے کہ آپ کا ویٹ زیادہ ہے.
اوبیسٹی کو لیبل کیا گیا ہے آپ ایک ڈیزیز کہ یہ ایک ڈیزیز ہے. آپ ٹھیک ہوتے ہیں, ہیلدی ہوتے ہیں, سڈنلی آپ کو پتہ چلتا ہے آپ نے ویٹ پٹ آن کیا, کچھ دیر بعد پتہ چلتا ہے آپ کو کہ آپ نے ویٹ پٹ آن کرنے میں آپ کہتے ہیں یار میرا وہ گلائکوسائلیٹڈ HbA1c جو 3 مہینے والی شوگر کراتے ہیں وہ زیادہ آ گئی, آپ نے ڈائبٹیز ملائٹس ڈیولپ کر لیا, اور پھر آپ نے ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر ڈیولپ کر لیا, پھر فیٹی انفلٹریشن کر لی, پھر لپڈ لیولز آپ کے بڑھ گئے, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے سوتے سلیپ ایپنیا ہوتا ہے, بریدنگ پرابلم شروع ہو گئی, پھر مجھے بیک ایک شروع ہو گئی, پھر مجھے آسٹیو آرتھرائٹس شروع ہو گئے. دیر آر 28 ڈیزیزز ایسوسیٹیڈ ود اوبیسٹی. صحیح, ٹھیک ہے, یہ مدر آف آل ڈیزیز ہے. اور اس کو اگر آپ کنٹرول کریں گے تو اوبیسٹی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس ہر چیز کا علاج شروع کر دینا ہے کہ جی اگر گھٹنوں میں آپ کی آسٹیو آرتھرائٹس ہے تو آپ نے جوڑ تبدیل کر دیا, یا آپ کو جو شوگر ہے تو آپ نے اس کی دوائیاں شروع کر دی ہیں. سارے آپ نے جو انڈر لائن کاز ہے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہے. ورلڈ وائڈ اوبیسٹی کو جو دنیا جہان میں انشورنس کمپنی ہے وہ اس کو کور کر رہی ہیں کہ آپ اس کو ٹریٹمنٹ کرا لیں. یہ ہمیں بہتر ہے کہ آپ اس کی ایک دفعہ اس کا علاج کرا لیں, وہ بہتر ہے رادر دین ہم آپ کو کارڈک اسٹینٹ ڈلوا رہے ہوں, بعد میں آپ کا بائی پاس سرجری کرا رہے ہوں. اور اس کے بعد امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ چیز کہتے ہیں اس کو میٹابولک سنڈروم. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے, ہائپر ٹینشن ہو رہی ہے, آسٹیو آرتھرائٹس ہے, BMI زیادہ ہے, ویسٹ سرکمفرنس زیادہ ہے, تو اس میں ہارٹ اٹیک ہونے کا رسک عام انسان سے آپ کو 30% زیادہ ہے. اوکے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک بڑی سیریس چیز ہے, ان کو سمجھنا چاہیے کہ جسٹ از ناٹ اے ویٹ لاس تھنگ. تو 30% انکریز رسک ہے کہ آپ کو دیکھیں وہ کہیں گے ویٹ پٹ آن ہوا, بیٹھے بٹھائے ہارٹ اٹیک ہو گیا, یہ پرابلم ہوگی. تو اس کو کنٹرول کرنا, ٹائملی مینیج کرنا, ہارٹ انسیڈنس کو ڈیکریز کرنا, فیٹی انفلٹریشن کو. اب اس کی مینجمنٹ وائز از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے. بیسٹ مینجمنٹ وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں, فاروق صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈیلی جاگنگ کرتے ہیں, یہ کھاتے مطلب اپنی جو ڈائٹ کیلریز جتنی ہے گین کر رہے ہیں اس کو آپ برن کر لیں کیلریز کو. اگر آپ نے جتنی کیلریز لے رہے ہیں اور اس کو برن نہیں کر رہے تو وہ پٹ آن کریں گے آپ کسی نہ کسی جگہ پہ فیٹ کے صورت وہ آپ کا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کا یہ ہے کہ آپ جس طرح رمضان میں آپ روزے رکھتے ہیں تو آپ اسپریچول اور فزیکل ہیلنگ ہو رہی ہے آپ کی, سڈنلی آپ عید کے بعد وہ ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول ڈائٹ لیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, لائف سٹائل آپ کا ماڈیفکیشن, ڈائٹری ہیبٹ, دیٹ از بیسٹ آپشن ٹو کنٹرول اوبیسٹی. ٹھیک ہے, دیر از نو سیکنڈ آپشن, آپ کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ اوبیسٹی کے کچھ لوگ سرجری کرا رہے ہیں, کچھ اس کے لیے انجیکشنز لگوا رہے ہیں آج کل ویٹ لاس کے, یہ سارے یہ بہت زیادہ اوور کاؤنٹر بک رہے ہیں انجیکشنز, اور کوئی سرجری کرا رہا ہے کوئی. اس میں کسی کو کانسیپٹس بیسیکلی آپ کو نالج, پراپر نالج ہونی چاہیے اس کی کہ کہاں ہم نے دونوں چیزیں اچھی ہیں, دے کمپلیمنٹ ایچ ادر. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ نے اوبیسٹی ویٹ لاس کے اپنے انجیکشن کب لگوانے ہیں, آپ نے سرجری کب کرانی ہے. اچھا, سرجری بھی کرا لیں اور وہ بھی لگوا لیں. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے, یہ سارے انڈیکیٹرز جو آپ بتا رہے ہیں دنیا نے اس کا ایک کرائٹیریا بھی سیٹ کیا ہوا ہے. جی, اوبیسٹی مینز اے سرٹن ویٹ. بالکل, یہ نہیں ہے کہ آپ کا 5 کلو 10 کلو 15 کلو وزن زیادہ ہے یا 20 کلو تک زیادہ تو آپ اٹھ کے کہیں جی بیریاٹک سرجری کرا لیں, اوزیمپک لگوانا شروع کر دیں. یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ آپ نے, اور پھر ایک یہ بھی بتائیے گا, ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. آپ کو ایک کھانا, ایک کے توازن میں کھانا اور اس کے بعد بھوک کے ساتھ رک جانا, یہ کنٹرول انسان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, نہ کہ آپ بے ہنگم کھاتے چلے جائیں. اور اٹس اے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر, آپ کو اس کو بھی تو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ٹریٹ کرنا چاہیے. اس کے بارے میں ایکچولی یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے اپنا BMI جو آپ نے بتایا نا کہ سرٹن, جی وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ 25 سے آپ کا BMI کم ہے تو پھر آپ ٹھیک ہیں, 20 سے 25 ہے تو پھر آپ نارمل ہیں, 25 سے 30 ہے تو آپ اوور ویٹ ہیں, 30 سے 35 ہے دین اس کلاس 1 اوبیسٹی, 35 to 40 کلاس 2, اس کے اوپر ہے تو وہ کلاس 3, اور 50 سے اوپر دیٹ از سپر اوبیسٹی. ہمارے ایشینز کا کرائٹیریا انہوں نے کہا ہے کہ اگر 27 سے بھی زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو ہائر سائڈ پہ کریں. اب آپ کو اوبیسٹی ہے, اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو میں نے بتایا کوئی ڈیزیز ڈیولپ ہو رہی ہے ڈیو ٹو اوبیسٹی, اس کی مینجمنٹ اور ہے. جسٹ ویٹ جو زیادہ ہے اس کی مینجمنٹ اور ہے. آپ نے ناٹ بیریاٹک سرجری از ناٹ فار دی ویٹ لاس یا کاسمیٹک نہیں ہے, جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک پیشنٹ ہے, اگر آپ کو ڈائبٹیز ملائٹس ڈیولپ ہو گیا,
اگر آپ کو جسٹ تھوڑا سا ویٹ زیادہ ہے, آپ کہیں یار میں انجیکشن لگاتا ہوں, بہت اچھی بات ہے, انجیکشن لگوائیں آپ. اس کے ساتھ اگر آپ کو تھوڑا سا اوور ویٹ ہے اور آپ کو کو ایگزسٹنگ کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے, ڈائبٹیز نہیں ہے, ہائپر ٹینشن نہیں ہے, کولیسٹرول لیولز نہیں ہے جو میٹابولک سنڈروم کی چیزیں, پھر آپ انجیکشنز لگوائیں. اس کے اچھے رزلٹس ہیں. وہ انجیکشنز آپ کو ویکلی لگانے پڑتے ہیں. وہ میمک کرتے ہیں ہارمونس کو, جو کہ برین کو سگنلس بھیجتا ہے, جو آپ نے ابھی بات کی. برین کو سگنلس بھیجتا ہے کہ آپ کو جو آپ کو فل ہے, آپ اور نہیں کھانا, آپ کی ایپیٹائٹ ریڈیوس ہوگی اس سے, اور آپ کی گیسٹرک ایمپٹنگ آپ کی اس کے ساتھ کنٹرول ہو جائے گی. دس از جسٹ ون ناب. ایک ہارمون کو وہ ایڈریس کرتے ہیں, وہ ہارمون لگاتے ہیں, اور اس کے ساتھ جسٹ ایک سگنلز ہیں اس کے ساتھ. جب آپ اس کو لگاتے رہیں گے ویکلی تو وہ بڑے اچھے اس کے رزلٹس ہیں. مگر اس جسٹ کہ آپ کو سلائٹلی آپ 30 یا 35 BMI ود نو کو ایگزسٹنگ میڈیکل کنڈیشن, وہ آپ کو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں میں تھوڑا سا بہتر لگنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا شیپ میں آنا چاہتا ہوں, ہر ہفتے لگوانے پڑیں گے, ہر ہفتے لگوائیں گے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ جب آپ چھوڑیں گے تو دیر آر چانسز کہ آپ اگین یو کین ریگین, اگر آپ اپنی کمپلائنس یا لائف سٹائل چینج. یعنی آپ انجیکشن بھی لگا لیں اور سرجری بھی کرا لیں, مثلا وہ بیسٹ ہے آپ کا نہیں, آپ کا وہ جو آپ کر رہے ہیں جو بیسٹ آپشن. ہاں جی, لائف سٹائل. اس کے بعد یہ کہ جسٹ یہ اوبیسٹی, تھوڑا بہت ویٹ ہے, مگر اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, دین گو فار دس بیریٹک سرجری. وہ ریمیشن ہو جاتا ہے ڈائبٹیز, ڈائبٹیز ٹریٹ ہو جاتی. ایک طرف آپ نے کنٹرول کرنا ہے تھرو دیز انجیکشنز ڈائبٹیز, ایک طرف آپ جب سرجری کرائیں گے تو آپ کی کیور ہو جائے گی. ڈائبٹیز میڈیسنز آپ چھوڑ دیں گے, انسولین کی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ختم ہو جائے گی, آپ کی بلڈ پریشر کی دوائیاں چھوٹ جائیں گی, آپ کی جوڑوں کے درد وغیرہ یہ سارا. وہ لانگ لاسٹنگ سسٹینیبل اور ڈیوریبل پروسیجر ہے, دیٹ از اے بیریٹک سرجری. اٹ لاسٹ فار آلموسٹ 10 to 15 ایئرس. اگر آپ کی اس کے بعد بھی کمپلائنس چیزیں وہ آپ مینٹین کرتے ہیں, اور پلس وہ نیچرل ہارمونز آپ کے باہر سے نہیں ہیں. جی, لیکن اس کے بارے میں جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک سرٹن پورشن آف سٹمک سلیپ بنا دیتے ہیں, اس کو شارٹ کر دیتے ہیں. اب اس کے بارے میں بہت سے لوگ بھی باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اسٹمک کے ہر حصے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا کام رکھا ہوا ہے. کہیں پہ خوراک جو ہے وہ ایبزارب ہو رہی ہے, کہیں پہ کوئی انگریڈینٹ ایبزارب ہو رہا ہے, تو ایبزاربشن خوراک کی کم ہو جاتی ہے, نیوٹرینٹس کی مائکرو نیوٹرینٹس کی کمی ہو جاتی ہے. سیم گوز فار دس انجیکشن. اگر آپ کو یہی لگتا جا رہا ہے باڈی کو کہ بھوک نہیں ہے, میں فل ہوں, تو اس کو جو غذائیت چاہیے, جو ضروری چیزیں چاہیے, وہ نہیں مل رہی, وہ کہاں سے پھر. یہ ڈاکٹر صاحب سوری ڈاکٹر نہیں, ایک بریک چھوٹی سی لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, سوال کا جواب لیتے ہیں. اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ پینفل سرجری ہوتی ہے یا آرام سے بندہ کرا سکتا ہے, اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے؟ سرجری ہے جو پینفل نہیں ہوتی. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھنا بتائیں گے کہ بالکل پین فری ہے یہ بالکل. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. نور رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں سید فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں فرح سعدیہ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ڈاکٹر نعیم تاج سے یہ پوچھا تھا کہ فرح نے ایکچولی سوال کیا تھا کہ جی آپ مائکرو نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب, اور اگر ہوتی ہے تو پھر اس کو کیسے, اور سائیڈ ایفیکٹس اس کے اور کیا ہے ڈاکٹر صاحب وہ بھی بتائیں, سائیڈ ایفیکٹس بھی بتائیں. آپ کا یہ ہے کہ تو میں فرح کی نالج سے بڑا امپریس ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی میٹابولک سرجری. یہ ڈاکٹر ہیں جو پریکٹس نہیں کرتے, تو ان کی بڑی اچھی نالج ہے, ان کے بڑے ویلڈ کویسچنز ہیں. دیکھیں آپ کے جو سرجریز ہیں نا, اس میں دو طرح کی سرجریز ہیں جو کہ ویٹ لاس سرجری ہے. ایک سرجری ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلیو گیسٹریکٹمی, لیپروسکوپک سلیو گیسٹریکٹمی, ٹھیک ہے. جو انہوں نے آپ نے کہا تھا نا کہ پین نہیں ہے, تو آپ نے کہا تھا کہیں گے پین نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی پین نہیں ہوتا. لیپروسکوپک ہوتا ہے, دس از اے منیمل انویسو سرجری. منیمل انویسو ہوتا ہے کہ آپ کم سے کم ڈیمیج کرتے ہیں, کیمرے کے تھرو اسمال پن ہولز آپ اس کے ساتھ لیپروسکوپ کے ذریعے کرتے ہیں, جو کہ میں پچھلے 20 سال سے کر رہا ہوں. اور اسی لیپروسکوپک سرجری کی وجہ سے میرا 2 دفعہ نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آیا ہوا ہے. ماشاءاللہ, مبارک ہو. تو آپ نے دیٹس اے ریکارڈ. تو اس کے بعد یہ کہ لیپروسکوپک از اے سیف پروسیجر. یو ایٹ ویل, یو سلیپ ویل, یو واک ویل, یو ڈائجسٹ ویل, یو گو ہوم ارلی آن, اور پھر اپنے کام پہ جلدی آپ اپنا ارلی ریزیوم کرتے ہیں. کیونکہ باہر کے ملک میں دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے ایٹ ہوم, کیونکہ ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں سارا. تو ورلڈ وائڈ تو لیپروسکوپک سرجری از سیف سرجری, ٹھیک ہے. اور اس کی جو ہے ون از سلیپ, ادر از بائی پاس سرجری. 2 طرح کی سرجریز ہیں, ٹھیک ہے. ون از سلیپ, ادر از رو اینڈ وائی بائی پاس, منی گیسٹرک بائی پاس. آج کل ایک اور چیز آئی ہے جو میں بہت زیادہ کر رہا ہوں, دیٹ از سلیپ پلس سرجری. آپ سلیپ بھی کرتے ہیں اور ساتھ بائی پاس بھی کرتے ہیں, اور نارمل پاتھ وے آپ مینٹین رکھتے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے کہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی, نیوٹریشنل ڈیفیشنسی سلیپ میں نہیں ہوتی. سلیپ میں آپ جسٹ آؤٹر پورشن آف دی اسٹمک ریموو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا ہے کہ کسی مقصد ہوتا ہے, جو چیز ہوتی ہے آپ نارمل اس کو کر رہے ہیں. اس آؤٹر پورشن میں ایک ہارمون ہوتا ہے گیرلین. گیرلین ہارمون ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہنگر ہارمون.
جس کے ساتھ آپ کی ایپیٹائٹ وغیرہ ریڈیوس ہوتی ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد جو اس کا جو ٹرانزٹ ہوتا ہے جب آپ کرتے ہیں تو فاسٹ فوڈ انٹر ہوتے ہیں ٹو انٹسٹائن. وہاں سے یہ جو سارے ہارمونز آپ لگا رہے ہوتے ہیں نا, یہ تو آپ ایک ہارمون لگا رہے ہیں, کچھ 7-8 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ہارمونز ہوتے ہیں جو نیچرلی باڈی سے فریٹ ہوتی ہے, جو میٹابولزم آپ کا امپروو کر دیتی ہے. اس میٹابولزم امپروو ہونے کی وجہ سے آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے. وین یو گو فار اے بائی پاس سرجری, بائی پاس سرجری میں جو آپ نے بات کی ہے, دیر آر چانسز آف نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز, کہ آپ نے مڈ سٹمک کو اوپر سے ٹرانسلیٹ کیا اور مڈ انٹسٹائن سے جوڑ دیا, تو انیشیل پارٹ سے جو چیزیں ایبزارب ہونی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. اس میں امپورٹنٹ چیز ہے جو لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ آپ نے اف یو آر گوئنگ فار اے بائی پاس سرجری دین یو ہیو ٹو ٹیک ملٹی وائٹامنس لائف لانگ. آپ نے وٹامنس آپ نے ریگولر لینے, ڈیلی لینے, چھوڑ نہیں سکتے آپ نے وٹامنس ریگولر لینے, مگر آپ کی جو یہ سرجری سلیو یا سلیو پلس میں آپ کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز نہیں ہوتی, کیونکہ وہ نارمل پاتھ وے مینٹین ہوتا ہے. آپ کوئی چیز کو بائی پاس نہیں کر رہے, جب بائی پاس کریں گے وہ لینے آپ نے. مگر بائی پاس سرجری سے ریمیشن آف ڈائبٹیز, آپ ڈائبٹیز کیوں ہو رہے, میں شروع میں اس میں تھوڑا ریلکٹنٹ ہوتا تھا کہ یہ سرجری کروں. 15 ایئرس پہلے میں نے پاکستان میں فرسٹ منی گیسٹرک بائی پاس سرجری ہم نے سی ڈی میں شروع کرائی. اس کے بعد میں نے 9 ورکشاپس کرائی ہیں لائیو انٹرنیشنل, اور اس کے بعد فرسٹ ٹائم پاکستان میں نے 2 دفعہ اوبیسٹی ویک کرایا ہے. پورے ہفتہ پورا دنیا سے, اسپین سے, لنڈن سے, یو ہر طرف سے ڈاکٹرز آئے ہیں جو سرجری کی, اپنی اپنی انہوں نے ٹیکنیکس بتائی ہیں یہ. اور دوسرا یہ چیز جو ہے بیریٹک سرجری, یہ فار دی لاسٹ 30 ایئرس جا رہی ہے, اس کا ڈیٹا بہت زیادہ موجود ہے. آپ اس پہ پوری اسٹڈی کر سکتے ہیں, ریسرچ کر سکتے ہیں. جو آپ دوسری دوائیں ہیں اس کا بھی یہ بھی اچھی ہے, مگر اس کا بھی ڈیٹا آنا ہے اس میں, اور یہ ساری چیزیں ہیں اس کو آپ کو لیٹر آن یو ول کم. تو وہ جو سرجریز ہے, اس کے بعد جب میں نے سرجری کی پیشنٹ کی, جب میں نے دیکھا کہ پیشنٹ آیا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب چھوڑیں وزن کو, میری شوگر چلی گئی, شوگر ٹھیک ہوگی, بلڈ پریشر ٹھیک ہوگی, مجھے اسپائن کی سرجری ایڈوائز کی تھی وہ نہیں ہوئی ساری, ویٹ شیٹ تو کم ہوتا رہے گا, پر وہ جو ہے شوگر کی وجہ سے دیکھیں نا آپ کو بلڈ شوگر, ڈائبٹیز کی وجہ سے آئس کی پرابلم ہو سکتی ہے, موٹاپے کے ساتھ اور بہت سی بیماریاں جڑی ہیں, کینسر ہے, فیٹی انفلٹریشنز ہے, وہ ساری چیزیں. تو یہ ایک رحمت سے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی سر, صرف ہاسپٹل نہیں, آپ لوگ آؤٹ ریچ پروگرامز بھی کرتے ہیں, کیمپس لگاتے ہیں, اور صرف اس 1 سال میں جو گزرا ہے 2025 کا, اس میں تقریباً 6.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے فری کیمپس کے اندر آئی ایگزامینیشن اور فیسیلیٹیشن دی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی آپ یہ کیا اتنا آنکھوں کا امراض کا پھیلاؤ ہے پاکستان میں, اور بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ بتائیے, جو آپ نے ایک چلڈرن آئی ہاسپٹل الگ سے بنایا پنڈی میں ہی ہے میرا, کہ ایک تو ان دونوں الگ الگ چیزوں کو مینیج کرنا. میں بچوں والے پر تھوڑا سا زیادہ ٹائم اسپینڈ کروں گا, آپ پلیز کمیونٹی پروگرام پر بتاؤں گا. جو بچوں والی بات آپ نے کی نا جی, میں کرنا چاہتا ہوں سر, اور اس میں مجھے تھوڑی سی مطلب آئی ایم ٹرائنگ ٹو سیک ہیلپ سب گورنمنٹ آفیشل سے بھی, اور ان کی طرف سے فرینکلی میں فیڈرل سیکریٹری ہیلتھ سے بات کی, وہ بہت سپورٹیو تھے اور ہیلپ کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو پری میچور بچے ہیں نا, ان میں سے 30% will get eyes problem, and they will, most of them will become blind if they are not treated. Okay. تو preventable blindness یہ ہے کہ جو premature babies ہیں ان میں سے 30% according to world statistics, وہ they will turn blind if they are not treated within few months of their birth. Every premature child must be screened from this. مطلب اسٹیٹسٹکس یہ شو کرتے ہیں کہ 30% میں وہ ہو. تو اس لیے یہ ROP سینٹر پاکستان میں صرف ایک ہاسپٹل میں, وہ ہمارے پاس ہے, اور اس میں بڑے مشہور نام ہیں آج کل, وہ ڈاکٹر ندیم قریشی اور ڈاکٹر امجد, دے آر دی ایکسپرٹس اینڈ جو کہ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. دیر از نو ڈاکٹر, دیر از نو ہاسپٹل آئی ہو یا دوسرا ہو جس کے پاس ROP سینٹر علیحدہ ہے. وٹ پریزنٹلی وی آر ڈوئنگ, جو ہم کر رہے ہیں نا جی, وہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم پمس میں فار ایگزامپل ہمارا ایک آدمی جاتا ہے اور وہاں سے پری میچور بیبیز کی جو ریکارڈ ہے لے آتا ہے, اور پھر ان کے پیرنٹس کو ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں. آپ خود کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس آ جاؤ, اسکریننگ, اور ان میں سے ہم ان کو کنونس بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بہت چھوٹا ہے, انڈر ویٹ ہے, ایکسپوز ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا, آپ تشریف لائیں, ہم نے ایک شاید علیحدہ سینٹر بنایا ہوا, کوئی اور مریض نہیں ہوگا, یہی ہوگا. تو اس بچے کو پہلے اسکریننگ کرتے ہیں, اس کے بعد
देयर आर 5 स्टेजेस. मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन उनमें से 3. मैं सर यही आपसे पूछने लगा था, आप खुद डॉक्टर हैं जो आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट और इतनी इंट्रिकेट डिटेल्स का पता है? मैं डॉक्टर नहीं, ये मेरा पैशन है. माशाल्लाह. और ये मेरे पैशन की स्टोरी है जो मैं आपको बताऊँ सर. उसमें 5 स्टेजेस, पहली 3 दवाई से हल हो जाती है. तो वो सुमेरा अल्ताफ़ है हमारी हेड ऑफ द पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट, प्रोफेसर हैं वो, उनकी ज़ेर निगरानी उनकी स्क्रीनिंग होती है. अगर वो 3 स्टेज से ऊपर चले गए ना, 4 और 5th स्टेज में है, वो फिर ये दोनों जो डॉक्टर हैं, इसके अलावा इनकी टीम्स हैं और भी इनके असिस्टेंट डॉक्टर्स हैं वो जो कि पाइपलाइन में ट्रेन हो रहे हैं इंशाल्लाह इस काम के लिए, वो फिर इनको ट्रीट करते हैं. तो आप सीख क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे आप यू आर सीकिंग हेल्प इन दिस रिगार्ड. वो क्या है? मैं ये कर रहा हूँ कि प्री मैच्योर बेबी जो भी होते हैं ना जी, हमारे सेंटर में आ जाए, पूरे पाकिस्तान स्क्रीन करा ले हम. तो अब सर आपके लाहौर, गिलगित, ये तमाम जगहों पे ये सेटअप होगा. अच्छा. और इवन जैसे आपने फरमाया था उसमें मैं बात करूँगा, वो जो हमारा कम्युनिटी प्रोग्राम है जिसमें कैंप्स करते हैं, कैंप्स में आ जाएं, लेके बच्चों को दिखा दें. क्योंकि हमारे ये कैंप बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं उससे भी बात, अभी कैंप आ जाए हमारे पास, ज़रूर आए स्क्रीनिंग के लिए. सर देखिए हमने पैसा नहीं लेना सर, हम उनको एक्सपोजर, और ये उस बच्चे की बेहतरी के लिए है, फ्यूचर लाइफ के लिए. और मैंने आपकी टीम से पूछा था तो मुझे पता चला, जैसे फ़र्ज़ किया मैं चाहूँ कि मेरे गांव में अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल जो है वो आकर कैंप लगाए, तो उसके लिए उस इलाके के मुखय्यर लोग जो है वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, वो आपको इनवाइट कर सकते हैं और उस इलाके को एक मैसेज दिया जा सकता है कि जितने लोग हैं वो वहाँ पर आकर तो अपनी आंखें चेक कराएं और इलाज करवाएं, और वहाँ से जिनको सर्जरी चाहिए होगी वो डायरेक्टली अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल आ सकते हैं, जिनका वहीं पर दवाइयों के साथ इलाज हो सकता है वो वहीं पर कर सकते हैं. मैं आपको थोड़ा सा इसमें और भी एक्सप्लेन, आपने बिल्कुल ठीक दुरुस्त फरमाया, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशन भी है. एडिशन ये है कि हमने अभी उसको आई कैम्प प्लस कर दिया. हम मेडिकल स्पेशलिस्ट भी होते हैं, दूसरे 7 डॉक्टर भी होते हैं. सो मेडिकल ट्रीटमेंट भी हम प्रोवाइड कर, रिमोट एरिया में जाते हैं और आंखों के अलावा जो दूसरे प्रॉब्लम है उनको भी एड्रेस कर देते हैं. अच्छा. हमारा जो सर्जिकल कैंप्स करते हैं 3 दिन का मिनिमम होता है. अच्छा. सर्जिकल कैंप्स, सो सर्जरीज भी कर रहे होते हैं. उधर डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स हैं. आई हैव अ ह्यूज पूल ऑफ डॉक्टर्स. मेरे पास 150 से ऊपर डॉक्टर हैं. और सर आपने मार्केट ड्रिवन प्राइस से इनको सैलरीज जो हैं वो मार्केट ड्रिवन देते हैं. ओके, कंपेटिटिव सैलरीज. हाँ जी, मार्केट ड्रिवन देते हैं. और ये हमारे पास मोबाइल ऑपरेशन थिएटर्स हैं. सही. और वो भी पाकिस्तान में और कोई अदारा यूज़ नहीं कर रहा इस किस्म के थिएटर हैं. इसमें हमें OGDC ने सपोर्ट किया. ओके. आज OGDC वालों ने, उनकी जो CSR है, उनके डायरेक्टर साहब ने कहा जी कि वो हमसे कैंप करवाते थे. अच्छा. तो वो हम वहाँ जा सर्जरी करते थे तो वहाँ जाके हम पहले वो पायरीन से धोते थे कमरे ताकि उधर सर्जरी कर सकें. एक दिन ये करते रहते थे, फिर वो पायरीन से बड़ा मुश्किल हो जाता है, सांस और जलन होती है. तो वो उन्होंने रियलाइज़ किया तो दे सपोर्टेड अस फाइनेंशियली. तो हमने बड़े खूबसूरत 3 हमारे पास ऑपरेशन थिएटर. एट वन टाइम 3 of our surgeons are carrying out surgeries in the field. वैसे सर hats off to everybody जो कि अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल से जुड़ा है और जिसने डोनेट किया है. इसलिए कि ये कहने की बात है कि डायग्नोसिस से लेकर कैंसर की पेचीदा सर्जरियों तक और रेटिना से लेकर और फिर बिनाई के मुकम्मल जिसे कहने वापस आने तक और इलाज तक और नौज़ायदा बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक के तमाम स्पेक्ट्रम ऑफ एज जो है उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट जो है दिया जाए. ये एक पाकिस्तान के लिए एक ऐसा पाकिस्तान का रोशन चेहरा है और इतनी खूबसूरत एग्जांपल है कि वी फील प्राउड. यू मेड अस प्राउड. जी मैं कहता हूँ हमारे पास आए, हमें आजमा लें कि हम क्या. अभी आई हैव नो प्रोटोकॉल. मतलब ये मैंने पहली तरह देखा है कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट या इदारा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट करता है. वो भी प्लीड कर रहे हैं कि यार आप आगे एक बार दिखा लें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए. मैं कह रहा हूँ ये जो कम्युनिटी का प्रोग्राम है ना जी सर, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मैं एक बहुत रिमोट एरिया है, वो एरिया ख़बरों में भी आता है आजकल. उस मैं भी चला गया क्योंकि वो स्लाइटली सिक्योरिटी वाइज ऑपरेशनल एरिया. तो वहाँ वो लोग एल्डर्स मुझे मिलने आ गए तो मैंने बताया कि देखो ये मेरी बेटियाँ हैं. सर अगर आप इजाज़त दें तो ये चूँकि इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. ख़बरों का वक्त हो गया है तो न्यूज़ स्टूडियो की तरफ चलेंगे और उसके बाद फिर हम इस बात को कंटिन्यू कर रहे हैं.
ویلکم بیک. نور رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن سے, اور ہم بات جہاں سے ٹوٹی تھی وہیں سے میں چاہوں گی کہ سلسلہ جوڑیں. میں کہہ رہا تھا جی کہ ریموٹ ایریا میں کیمپ تھا تو میں چلا گیا کیونکہ دیر واز سم سیکیورٹی تھریٹ آلسو, تو میں تو ایلڈرز مجھے ملنے آ گئے تو ان کو میں سائڈ پہ لے گیا, علاقے کے جو علاقے تو ان کو سائڈ پہ لے گیا. میں نے کہا دیکھو یار, میں آپ سے بھی بڑھا آدمی ہوں, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی بتائیں. تو میں نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں, وہ ہماری لیڈی ڈاکٹرس ہیں, آپٹومسٹس ہیں, نرسنگ سٹاف ہے, تو آپ خیال رکھنا سیکیورٹی کا, ہم نے رسک لیا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے سر ہمیں پتہ نہیں, یہ ہمارے لیے آئے, ہم ان کے لیے جان دے دیں. تو ہمیں علاقے کے لوگ بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں, اور جو جس طرح بتا رہی تھی کہ جو مطلب ریموٹ ایریا میں لوگ ولیجز اکٹھے کر کے کہتے ہیں جی آئیں, تو وہ لوگ بھی بڑے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے آئی تھنک سب کو یہ اسٹینس لینا چاہیے, سپورٹ کرتے ہیں. اور فیلڈ میں آپ کو بتاؤں, میں اس سال کی بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں سر کہ وی ہیو کیریڈ آؤٹ اباؤٹ 100,000 سرجریز سو فار. ابھی تک فیلڈ میں اس سال میں, اس سال جسٹ جی ون ان فیلڈ, دیٹ از جسٹ جو اپنے کیمپس ٹوٹل کی بات کریں 3 مہینے میں not one infected case has been reported. سر ماشاءاللہ اتنے تجربے کار ڈاکٹرز ہیں, اتنا نام ہے, تو اب تو اتنا ایکسپیرینس بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری جو سکور ہے وہ 100%. زبردست. سر احمد واپس آتے ہیں آپ کے پاس, ہم مفتی میر اشتیاق احمد صاحب سے بات کریں گے. مفتی صاحب یہ بتائیے, لیلۃ الجائزہ جو ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے, اور آج کیونکہ 30واں روز ہے, اس کے کانسیپٹ پہ اسلام کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فاروق صاحب. درش یہ ہے کہ جیسا کہ انٹرو میں فرا نے بتایا تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خاص ایک اہمیت اور انفرادیت کو بیان فرمایا ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مزدوری لینے یا اجرت لینے کی رات یا وہ موقع قرار دیا ہے. اس سے پہلے کئی ایک احادیث میں, اس کے علاوہ کئی ایک احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے, جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان کی ہر رات لاکھوں لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے, ان کی بخشش کے پروانے جاری ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے آپ نے اس کے 3 اشروں کو اپنے انٹرو میں بیان کیا, تو اسی مناسبت سے بھی پھر لوگوں کی طلب کے مناسبت سے جتنی کوئی عبادت کرتا ہے, یہ تو جنرل ایک تصور ہے نا کہ جی عشرائے رحمت آ گیا, مغفرت آ گیا, عتق من النیران آ گیا, آگ سے آزادی کا آ گیا. اس سے بڑھ کر وہ بندہ اس سے الگ ہے جو خود سے کوئی ایفرٹ کرتا ہے, جو طلب رکھتا ہے. ہدایت کے پیچھے یا ہدایت ملنے کا ایک بڑا سبب آپ کی چاہت, طلب اور آپ کی ڈیمانڈ بھی ہونا چاہیے. ایک بندے کو ہم تو مائل با کر ہمیں کچھ حائل ہی نہیں, ایسا کہ وہ خود بندہ بے نیاز ہوا پھرتا ہے تو اسے پکڑ کے تھوڑی ہدایت دی جائے گی. ایٹ لیسٹ اس کے اندر طلب تو موجود ہو کہ بھئی مجھے سیدھے راستہ وہ میرے لیے اللہ پاک آسان کر دے, یا مجھے اس راستے پہ چلنا چاہیے, ایک خواہش تو. اب وہ خواہش سے نکل کر پھر کچھ لوگ اس پہ محنت کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں. بہت سارے اعمال اور اوراد رمضان المبارک کے حوالے سے ہیں جو سیرت طیبہ کا بھی حصہ ہیں, اور ہماری 1400 سالہ تاریخ میں اسلاف کے معمولات کا حصہ ہیں. ان چیزوں کو اختیار کر کے لوگ بخشے جاتے ہیں. علاوہ القیاس کے مختلف پیکیجز میں نا لاکھوں لوگ بخشے جاتے ہیں, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. فرمایا ہر رات کا معاملہ اس طرح چلتا رہتا ہے, حتیٰ کہ جو آخری رات یعنی جسے ہم چاند رات کہتے ہیں, لیلۃ الجائزہ کا مطلب یہ ہے کہ انعام پانے کی رات, یہ انعام حاصل کرنے کی رات ہے, نعمت پانے کی رات, مزدوری یا اس کے اوپر جو اس کا الٹیمیٹ ایک آپ کو ریٹرن ملنا ہے اس کے لینے کی رات. تو فرمایا اس ایک رات میں اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں, جو 29 یا 30 راتوں میں بخشے گئے نا, وہ جو ٹوٹل عدد بنے گا نا, اس سے زیادہ اس ایک رات میں لوگ بخشے جاتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ایک اور انفرادیت اس طریقے سے ارشاد فرمائی. فرمایا اس امت کو کچھ ایسے انعامات دیے گئے ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملے. ان میں سے روزے اور رمضان کے ساتھ جڑے ہوئے چیزوں کو خاص طور پر ذکر فرمایا. فرمایا روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. اس وجہ سے اب یہ ڈاکٹر حضرات تو بہتر اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کاز کیا ہوتی ہے, معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے جو بھی ہے, لیکن سبب روزہ ہے. اس نے جو اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے کھانے پینے سے اور ایک خاص انوائرمنٹ میں آ گیا ہے, اس کی وجہ سے جو وہ پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ وہ عمل اتنا اچھا ہے, وہ اتنا خالص ہے, اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کے تقویٰ کے اوپر مبنی ہے کہ اب روزے دار کی اگر منہ کی اسمیل بھی پسندیدہ ہے تو پھر اس کی عبادت کتنی پسندیدہ ہوگی, پھر اس کا پڑھنا پڑھانا کتنا پسندیدہ ہوگا, اس کو پورا سراپا
پیکر محبت اور محبوبیت اللہ کا بنا ہوا ہے. فرمایا ایک تو یہ خاص چیز امت محمدیہ کو دی گئی. دوسرا یہ ہے کہ جنت ہر روز روزہ داروں کے لیے سنواری جاتی ہے, اس کی ہر روز آرائش و زیبائش کی جاتی ہے. اس میں سے ایک چیز یہ ذکر فرمائی کہ فرمایا روزے داروں کے لیے جو لیلۃ الجائزہ انہیں عطا کی گئی ہے وہ پچھلی امتوں کو نہیں عطا کی گئی. یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے. اور پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ ذرا صحابہ کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری کر چکے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یا رسول اللہ اس کی مزدوری دینی چاہیے. فرمایا ہاں یہ کام کے مکمل ہونا, کام تو مکمل ہو گئے, 30 روزے آپ کے مکمل ہو گئے. لیلۃ الجائزہ 30ویں روزے کے بعد جو شام کو رات آتی, ہم عام طور پہ اسی کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. اس رات کو ہم لاولاب میں گزار دیتے ہیں. اس رات کو ہم ایون دین میری تو اپنے ذاتی جو مشاہدے میں ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پورا رمضان عبادت میں گزارتے ہیں, عشرہ اعتکاف میں گزار کے آتے ہیں, آج ہی وہ اعتکاف سے چھوٹے, یوں سمجھا کہ شاید قید سے چھوٹے ہیں وہ, اور آتے ہی انہوں نے جناب تیاریوں میں اور بازاروں میں اور مارکیٹوں میں, اس میں کوئی شک نہیں کہ بازار ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہے. ہم اپنی ضرورتوں کے لیے بازاروں میں جائیں گے, لیکن جب آپ پرائرٹیز طے کریں گے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی جگہ مسجد ہے, سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. اس کی کئی ایک اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن بازار کو بنیادی طور پر. مفتی صاحب آج جو ہے جمعۃ الوداع بھی, یعنی دیکھیے نا کہ آخری جمعہ رمضان المبارک کا اور لیلۃ الجائزہ بھی, سو اس کے مناسبت سے بھی بتائیے گا کہ جمعۃ الوداع کی بھی تو ایک خاص, کے ویسے تو ہر جمعے میں قبولیت کی گھڑی ہے, لیکن یہ رمضان المبارک کا جمعہ اور پھر آخری جمعہ اور پھر اس میں رمضان المبارک کا اختتام بھی ہو رہا ہے, سو ایک بڑا ہی جسے کہنا چاہیے ایک بڑا پیکٹ سا بن گیا ہے. جی ڈیفینیٹلی جمعہ ویسے بھی فرا نا یہ سید الایام ہے, اور اس کا جو عبادت یا اس کا جو پڑھنا پڑھانا ہے وہ باقی دنوں سے مختلف ہے. اس کی عبادت یا اس کا روزہ, اس کے اندر ایون کوئی بندہ اپنے چاہت سے یا اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے تو نہیں فوت ہوتا. جمعہ یا شب جمعہ کو عام دنوں میں بھی فوت ہونے والے کے لیے بھی الگ سے اعزاز ہے کہ وہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رہنے کا امکان اور امید ہے اللہ کی رحمت سے. سورہ کہف کے پڑھنے کا حکم ہے کہ بہت سارے معمولات ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو کہ میں تمہارا درود باقی دنوں میں فرشتے پہنچاتے ہیں, ایک روایت میں جمعے والے دن میں خود سنتا ہوں. تو اس کی سگنیفیکینس وہ ایک اپنی جگہ پر. اب رمضان المبارک میں ہر چیز ملٹی پلائی ہو جاتی ہے نا, جیسے آپ نے فاروق بھائی نے شروع میں بتایا تھا کہ ہر چیز کے کئی گنا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے, ہر نیکی. اب عام طور پر تو 70 کا عدد ہم نے, آپ نے انٹرو میں 70 ہی بولا تھا میرے خیال میں, تو حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ یہ 70 تو وہ ہے نا جو کم سے کم ہے, منیمم ہے. جتنا اخلاص بڑھے گا 700 گنا بھی ہے, 100 گنا 700 گنا پھر بغیر حساب بھی ہے. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اس کا جو ہے نا اجر زیادہ ہے. بہرحال رمضان مبارک ایک ایسا کمپلیٹ پیکج لے کے آتا ہے کہ جس کے اندر یعنی آپ گن گن کے تھک جائیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ سے جو ہے نا وہ اتنی رحمتیں آتی ہیں کہ انہیں گن نہیں پاتے, تھک آپ جائیں گے, وہ ختم نہیں ہوں گی. اب آپ نے جو ذکر کیا کہ 2-3 چیزیں اکٹھی ہو جانا, ایسے ہی جب مطلب ہے خطبہ جمعہ اور خطبہ عید اکٹھے ہو جاتے ہیں تو 2 خطبوں کی ایک اہمیت بڑھ جاتی ہے. ہم تو کسی اور سینس میں اس کو لے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. 2 خطبوں والا دن جو ہے نا وہ برکت ڈبل والا دن ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب ایک جمعہ بھی آ گیا, اسی دن پہ حج بھی آ گیا, تو ڈیفینیٹلی وہ حج کی برکات بھی اس میں شامل ہے اور جمعہ کی برکات بھی شامل ہے. جمعہ بھی آ گیا اور جمعۃ الوداع آ گیا رمضان کا. وہ اب جاتے ہوئے رمضان کا جو ہے نا وہ آتے ہوئے رمضان کی جو برکات یا جو آپ کی فیلنگز یا جو محسوسات ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. جاتے ہوئے رمضان کی کچھ اور ہیں کہ آپ یعنی مومن بجا پریشان ہے کہ وہ جو برکتوں کا ایک صبح و شام کا سلسلہ تھا وہ اس سے دور ہو رہا ہے. اور جو رمضان جا رہا ہے ہمیں احادیث کے جامع مطالعے سے, اب الگ سے جمعۃ الوداع کے لیے تو آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ اس کی فضیلت کے اوپر باب حدیثوں کا ہو, مطلب میری اسٹڈی میں کم از کم نہیں آیا باوجود تلاش کرنے کے. لیکن ایک چیز ہے جو حدیث کو آپ جب اس کی کمپریہنسو اسٹڈی کرتے ہیں نا ایک اس اینگل سے کہ آخری عشرہ جاتے ہوئے دنوں کی کیا اہمیت ہے, تو اس میں آپ کو آخری عشرے کی ایک الگ سی اہمیت نظر آئے گی. پھر اس کی طاق راتوں کی الگ سی اہمیت نظر آئے گی. پھر 5 طاق راتوں میں سے فرمایا آخری 3 کی الگ سے اہمیت ہے. اس سے اس تصور سے اس کانسیپٹ سے یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ جو رمضان کی گھڑیاں سمیٹی جا رہی ہوتی ہیں برکتیں اسی طریقے سے پھیل رہی ہوتی ہیں, رحمتیں اسی طریقے سے پھیل رہی ہوتی ہیں. پہلے جمعوں جیسا دوسرا جمعہ نہیں, دوسرے جیسا تیسرا نہیں, اور آخری جو ہے یقیناً اللہ کی رحمت ہر گھڑی
بڑھتی جاتی ہے اور رمضان اینڈ ہونے تک وہ اپنے جوبن پہ پہنچ جاتی ہے. ویسے بھی مفتی صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے نا کہ ایمان جو ہے خوف اور رجا کے امید اور رجا کے بیچ میں. امید یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں دعائیں قبول کرے گا اور خوف یہ کہ کوئی غلطی کو یہ قرآن کانسیپٹ ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع خوفا وطمعا کہ وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اللہ کے خوف اور اس کی امید کے ساتھ. سورہ سجدہ میں بالکل اسی طرح ہمیں اسی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ صرف خوف کو اپنے اوپر طاری کر کے یہ ایک جسچر نہیں دینا کہ خدا نے خواستہ کو خدا جلاد کی طرح استغفر اللہ عز باللہ بیٹھا ہے. اس کی شان قہاری جباری اپنی جگہ پر لیکن اس کی رحمت ہمیشہ اس لیکن اگر مس ہو گئی ہیں کچھ باتیں تو یہ بھی موقع آج کی رات بھی موقع ہے ریکوری کہ ہم اس کو کور کر سکیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو ندامتیں زیادہ پسند آتی ہیں, استغفار توبہ جو ہے وہ زیادہ پسند آتی ہے اگر ہمیں احساس ہو جائے اپنی کوتاہیوں کا, غلطیوں کا. تصور نہیں کریں گی. میں تو جب یہ اس طرح کی حدیث پڑھتا ہوں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. فاروق بھائی ہمیں الندم توبۃ, اتنی بات تمہارے لیے توبہ ہے کہ تم نے شرمندگی اختیار کر لی تو ہم تمہارا ریکارڈ صاف کر دیں گے. پھر فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایک اور حدیث مبارکہ میں بڑا عجیب و غریب اللہ کی رحمتوں اور اس کی مہربانیوں کا وہ آپ کو نظارہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اولاد آدم گناہ کرتی رہتی ہے, کہ آدم کے بچے گناہ تو کریں گے ہی لیکن وخیر الخطائین, فرمایا ان میں سے بہترین گناہگار وہ ہے. گناہگاروں میں سے بھی بہترین گناہگار. اب یہ ٹرم ہی بڑی عجیب ہے, بڑی رحمت والی, بڑی الفت اور بڑی شفقت والی ہے. فرمایا بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد لوٹ آتا ہے. وہ علامہ اقبال نے نہیں کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہی بات ہے ڈیفینیٹلی. اچھا ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم, یہ تو خیر رحمتوں کا معاملہ ہی جدا ہے, جہان ہی ایک الگ ہے. اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا اگر سارے ہی لوگ ہو جائیں نا عبادت گزار تو ہم اس دنیا کا اینڈ کر دیں, پھر ایک نئی دنیا بسائیں جہاں نیکوکار بھی ہوں اور گناہگار بھی ہوں. اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا اور محبتوں کا ذکر صاحبان آپ یقین کیجئے, ہمارے ناظرین بھی اس بات سے یقیناً آگاہ بھی ہوں گے اور اس کے کئی لوگوں کی شاید دلچسپی کا یہ نقطہ بھی ہو. آپ ڈھونڈ کے دکھا دیں نا عبادت گزاروں پر اللہ کی رحمتوں اور شفقتوں اور مہربانیوں کا اس قدر نزول کا ذکر کم از کم میں نے قرآن و سنت میں نہیں پڑھا جتنا گناہگاروں پر اس کی رحمتوں کی برسات کا ذکر. یعنی اللہ کی رحمت جس طریقے سے متوجہ ہوتی ہے اور جس چیز پہ فخر کرتی ہے وہ روٹھے ہوئے اور بے وفا بندے کے لوٹ کے آنے پر, واپس آنے پر. اتنا جلدی کوئی باپ اپنے روٹھے ہوئے بچے سے راضی نہیں ہوتا, اتنی جلدی کوئی ماں اپنے لخت جگر کو معاف نہیں کرتی. بلکہ اللہ پاک کا تو معاملہ یہ ہے نا, آپ لیلۃ القدر کی حدیث کو پڑھ لیجئے کہ ناراض اسے ہم نے کیا ہے, وائلیشنز ہم نے کی ہیں, اس کے ساتھ بے وفائی ہم نے کی ہے, انتظار وہ کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ لوٹ آئے. طاقت بھی اس کے پاس ہے, سطوت اور اختیار بھی اس کے پاس ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کمزور ترلے کرتا ہے اور طاقتور اکڑا رہتا ہے. وہ ساری طاقتوں کا مالک ہو کر کمزور ترین اضعاف ترین بندے کی واپسی کا انتظار, لیکن سچی نیت سے معافی مانگے تو بندہ, اصل شرط یہ ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے بات کریں, ایک نظر کچن پہ ذرا ڈال دیں. ہمارے شیف جو ہیں بالکل تیار کھڑے ہیں اور آج چونکہ آخری رمضان المبارک کی رات ہے اور عید کی سیلیبریشن بھی ہے, تو کیا خاص بنا رہے ہیں آپ؟ آج میں کرسپی ایپل چکن بنا رہا ہوں. کرسپی ایپل چکن جی. سو اس میں ایپل بھی ڈلے گا؟ جی جی, یہ سوس و ایپل سوس بنے گا اس پہ. اچھا کیا سوس بنے گا؟ ایپل سوس. اچھا وہ کیسے بنے گا؟ یہ ایپل اور یہ کیرٹ, چلی فلیکس یہ سب چاپ کر کے الگ سے ڈال دیں گے ایپل جوس میں ہی, اور اس کو تھوڑا پکائیں گے. اس میں آئل کچھ بھی یوز نہیں ہوگا. اچھا جی, ایپل میں ہی پکائیں گے اور اس کے بعد تھوڑا اچھے سے پکانے کے بعد اس میں کریم ایڈ کریں گے. بس وہ کریم جو نا وہ ہیوی کریم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. بس تو یہ کہاں کی ریسیپی ہے؟ یہ میری اپنی ریسیپی ہے. یہ آپ کی اپنی ہے؟ تو آپ کس علاقے سے ہیں؟ میں گلگت بلتستان. تو یہ وہاں کی کوئی ٹریڈیشنل کوئی چیز ہے؟ نہیں, بس اس فیلڈ میں کافی ٹائم ہو گیا نا. تو آپ نے خود کریٹ کی ہوگی نا, دیکھ کے زبردست ہے, بہت زبردست اور بڑی ہیلتھی لگ رہی ہے. بہت ہیلتھی ہے, ایپل بھی ہے اور چکن بھی ہے اور سویٹ اینڈ ساور سی بھی ہوگی, میٹھی سی. آپ بنائیں, ہم پھر افطاری کے بعد ٹیسٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر نعیم آپ سے پوچھوں گا سر, مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کے جو میں سائیڈ افیکٹس کے حوالے سے کہتا ہے, اکثر لوگ جیسے لائپوسکشن بھی ایک پروسیجر ہے, تو میں دیکھنے میں یہ آیا کہ شروع میں جب آیا تو بڑا پاپولر ہوا, لوگوں نے کرایا, اور اس کے بعد جب انہیں دوبارہ کھانا شروع کیا تو پہلے سے بھی زیادہ صحت مند یا اوبیس ہو گئے. شروع میں تھوڑا عرصہ تو پتے رہے. تو جو آپ یہ کرتے ہیں سر جی, اس میں تو آپ علیحدہ کر دیتے ہیں سرجری کر کے, تو دوبارہ تو ہونے کا مشکل,
لیکن اس کے اور بھی کچھ سائیڈ افیکٹس ہیں ایسے جس کے ساتھ کو رہنا پڑتا ہے؟ جی جی، یہ بڑا اچھا آپ کا ایک کویسچن ہے، اور لوگ اس کو اکثر جو ہے اس کو پراپرلی سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ آپ کے پروگرام میں یہ چیز اویئرنیس کے لیے لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمارا ویٹ زیادہ ہے، ہم نے لائپوسکشن کرانی ہے، ہم نے ٹمی ٹک کرانی ہے. یہ لائپوسکشن اور ٹمی ٹک از ناٹ اے ویٹ ریڈکشن پروسیجر. ٹھیک ہے، لوگ مس گائیڈ ہو رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہا، آج کل لوگ ٹک ٹاک پہ ڈال رہے ہیں، ادھر ڈال رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ابھی اس کی لائپوسکشن ہوگی، یہ ختم ہو جائے گا، اس کا 150 kg ویٹ ہے. لائپوسکشن کے بعد آپ کا ویٹ 1 kg بھی کم نہیں ہوتا. 1 kg بھی کم نہیں ہوتا. وہ جسٹ آپ کی باڈی کو کنٹرول کو بہتر کرنے کے لیے. دیکھیں مجھے اس فیلڈ میں 35 ایئرس ہو گئی، ٹھیک ہے، اور میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں، اور ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹل ہوں، میرے انڈر پتہ نہیں کتنے اسپیشلسٹ ٹرین ہو گئے. تو ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو پراپر نالج کرنا. بٹ انفارچونیٹلی تھرو ٹک ٹاک یہ ساری چیزیں لوگ بڑے خراب ہو کے آ رہے ہیں. تھرو دے آر گوئنگ فار لائپوسکشن کی لائپوسکشن ہم نے کرائی تھی، نہیں ہوا، ہم نے ٹمی ٹک کرائی ہے. یہ ویٹ ریڈکشن پروسیجر دنیا میں نہیں ہے. آپ کا انٹرنیٹ پہ ہر چیز لکھی ہوتی ہے، آپ جا کے ری چیک تو کریں نا کہ کیا ہے، کون ہے، کس کر رہا ہے. ایک تو وہ چیز ہے. ٹھیک ہے، جو میتھس ہیں نا اباؤٹ دس لیپروسکوپک اور ویٹ ریڈکشن سرجری کے بارے میں، ٹھیک ہے، ویٹ ریڈکشن 4-5 میتھس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ویٹ ریڈکشن سرجری از فار کاسمیٹک ریزن. اٹس ناٹ فار کاسمیٹک ریزن. انڈر لائنگ ڈیزیز کی پریونشن کے لیے، جو کہ لیٹر آن آپ کی کوالٹی آف لائف کو ڈسٹرب کر سکتا ہے اور ہیلتھی لائف آپ نہیں گزار سکتے. اور ویٹ لاس ود دس بیریٹک سرجری از مچ مور اور کوئکلی ہوتا ہے. لانگ اسٹینڈنگ ہے. 3 months میں آپ اپنا 70% آف ایکسیسو ویٹ آپ کا تھرو دس، آپ پہلے دیکھیں آپ کا نارمل بی آئی سے ایکسیسو ویٹ کتنا ہے. اس بیریٹک سرجری سے تھرو ویٹ لاس جو پروسیجر ہے 70% آف ایکسیسو ویٹ آپ کا کم ہو جائے گا. مطلب 100 kg ایکسیسو ہے تو آپ کا 70 kg ویٹ کم ہو جائے گا. اور وہ لانگ لاسٹنگ، ڈیوریبل، سسٹینیبل ہے. وہ آپ کے اپنے ہارمونس چینج، اٹس آل نیورو اینڈوکرائن ہارمونل میکانزم. ایک تو یہ چیز ہے جو کہ آپ کے انجیکشنز ہیں، اس میں 2 طرح کے انجیکشنز ہیں. ٹھیک ہے، ایک وہ آ رہا ہے جو ڈفرینٹ ہیں 2 مارکیٹس میں، ایک اوزیمپکس کے نام سے، ایک منجیرو کے نام سے آ رہے ہیں. ان کے ڈفرینٹ میکانزم. اس کا ویٹ لاس 76 ویک، 1.5 سال میں آپ کا 10 to 15% ویٹ لاس ہے. اور اس میں جو ہے وہ اوور آل ویٹ لاس از 35، 1/3 ویٹ لاس ہے بیریٹک. ایک تو اس کا ہے، اور وہ جب آپ چھوڑیں گے انجیکشن اگین یو ول پٹ آن یور ریگین، اور اس سے زیادہ ریگین. دیٹ ہیز گاٹ یو افیکٹ. ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈ، لوگ کہتے ہیں از اٹ ڈینجرس؟ اٹس ناٹ ڈینجرس. لیپروسکوپک سرجری اس کا اتنا ہی ہے، اس کا کمپلیکیشن سائڈ افیکٹ ریٹ جتنے گال بلیڈر سرجری ہے یا اپینڈکس کی سرجری اتنا ہی اس کا ہے. رسک از ڈیفینیٹلی دیئر. 1 to 2% چانس ہوتا ہے اس میں رسک کہ لیکیج ہو، ہیمریج ہو، یہ ساری پرابلم. اللہ کا شکر ہے 15 ایئرس میں ابھی تک ہمارے کسی ایک پیشنٹ میں نہیں ہوا. مگر آپ نہیں کراتے تو دین دیر 30% رسک کہ اوبیسٹی ریلیٹڈ ایشو سے آپ کے خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک، کینسر یا فیٹل ہو سکتا ہے. ایکسپینسو کتنی ہے یہ نہیں آپ نے بتایا کہ یہ کتنی. اس میں جو اس کے ری لوڈز وغیرہ ہیں جو ہم گورنمنٹ سیٹ اپ میں کر رہے ہیں وہ تو ہم فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. جو 9 ورک شاپس ہیں اور جو بے تحاشا ہم جو کر رہے ہیں، جو پرائیویٹ سیٹس میں اس کے ری لوڈز ہیں وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، مہنگے ہوتے ہیں. مطلب 3 to 4 لاکھ کے اس کا جو ساری سامان آتا ہے وہ اس پہ آپ کو ایک کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور یہ وہی سامان ہے جو باہر کے ملک میں، امریکہ میں، یو ایس اے میں سارا جو بیسٹ کمپنیز ہیں اس کا یوز ہو رہا ہے. باہر کے ملک میں 40 سے 50 لاکھ کے قریب کاسٹ کرتا ہے، جو کہ ہمارے ملک میں 4-5 لاکھ کے اندر. اور 4 سے 5 لاکھ میں آپ کی بہت ساری ڈیزیز کا آپ خرچہ پورا نکالیں. ون ٹائم سرجری، اور وہ ساری ڈیزیز، ہارٹ، کڈنی، یہ سارے نکالے، فیٹی پورا ساری اس کا نکالے تو یہ اس سے بہت چیپر پڑتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات سے پھر مجھے بہت اچھا لگا کہ فرانس نے بین کر دیا ہے ٹک ٹاک کے اوپر کہ آپ کوئی اس طرح کے پروسیجرز اور اس طرح کی میڈیسن یا اس طرح کے ٹریٹمنٹس کو نہیں غلط ایڈورٹائز کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں. جیسے کہ میں تو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ ایک انہوں نے اوبیس سا پیشنٹ لٹایا ہوتا ہے اور کہتے ہیں یہ دیکھنا جی ابھی ہم اس کو کرنے لگے اور یہ ہو جائے گا. اس کا پھر انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں، ہاں بھائی آپ کو، اور بیچارے خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں کہ وہ ہم نے یہ کرایا، وہ سارا اس کو بتاتے ہیں. اب ایک دوست ہی ہے میرے، وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، وہ کھڑا بتا رہا ہوتا ہے یہ دیکھتا بھی میں اس کا کروں. وہ ہے اس کو جنرل پریکٹیشنر ہے، اور وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں وہ مطلب اتنے زیادہ پیشنٹس میرے پاس 600 پیشنٹ اس پہ ویٹنگ لسٹ پہ پڑے ہوئے. اب یہ دیکھیں نا، یہ اویئرنیس ان کی، جو ایک بندہ ہے جنرل پریکٹیشنر، ہی از کلیمنگ وہ، اور وہ جو ویٹ لاس سرجری بھی نہیں ہے، اور وہ اتنی ساری چیزیں ہیں وہ سارے کر رہے ہیں.
اب جو زیادہ اپنے وہ مجھے سارے کہتے ہیں یار آپ کیوں نہیں ڈالتے, آپ اس کو بار بار کرتے ہیں, آپ ایک بندہ ہائر کریں. میں نے کہا وجہ کیا ہے یہ ساری. اگر فرانس نے یہ لے لیا ہے اسٹیپ, اور یہ ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے, ہمارے ملک آپ لوگ ڈاکٹر صاحبان مل کر گورنمنٹ کو, اب یہ نئی چیزیں آئی ہیں تو اس کی ریگولیشن بالکل ہونی چاہیے. آپ کیوں نہیں یہ بالکل ہونی چاہیے کہ جو چیز نہیں ہے, اسٹینڈرڈ نہیں ہے, اس کو آپ پروموشن کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں عام انسان تو لے مین اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, وہ مجھے آج میں ایسے کہوں یار آجا لائپوسیکشن کرتے ہیں, وہ تھوڑا اس پہ پتہ چلے فیٹ ایمبولزم ہو گیا لائپوسیکشن سے, یہ ساری چیزیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو رکنا چاہیے. اگر اتنا اچھا ہے تو یہ تو پھر ہر 20 آدمی کو کرانا چاہیے, کیوں نہیں کراتے لوگ؟ کیا اویئرنیس نہیں ہے یا یہ بیریٹک سرجری؟ جی بیریٹک سرجری آپ جو بتا رہے ہیں کہ سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے, 2% صرف چانس ہے, سستا بھی ہے. جی آپ سوچ نہیں سکتے بہت زیادہ یہ سرجری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب پرابلم یہ ہو رہی ہے, پرابلم تو نہیں, اب یہ پہلے بہت کم تھی, ابھی ہم اتنا ریگولرلی کر رہے ہیں کہ جس طرح گال بلیڈر اپینڈکس سرجری. یہ ہے پرابلم, یہ ہے کہ جو کرواتا ہے نا وہ کسی کو بتاتا نہیں. اب وہ میرے بہت سارے لوگ آپ کے شو بیس کے جن کی میں نے کی ہوئی یہ ساری, پر یہ ہے کہ وہ اب ایک گجرا والا کی میری پیشنٹ تھی, اس نے کروا کے تو اس نے جا کے تو وہ سلم ہوتی جا رہی, ساتھ ساتھ اس کا مطلب 30-35 kg 2 مہینے 3 مہینے میں کم. وہ کہتے کیا کہتی ہے میں تو ڈائٹ کرتی ہوں, ساری کرتی ہوں اور واک کرتی ہوں. اب پورے انکل اس کے پیچھے ساتھ واک کر رہے ہیں, وہ کر رہی, وہ کم ہوتی جا رہی, کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہی واک کرتے ہیں تو تمہارا کس طرح ہے. تو یہ جو ہے نا ایک میرے ان پیشنٹس کو بھی ہے کہ جو کرواتے ہیں ایٹ لیسٹ اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں بتاتے, ہسبینڈ کو پتا ہوتا ہے, وائف کو پتا ہوتا ہے, اسی میں ساس کو بھی نہیں. میرا ایکچولی بتانا چاہیے, بہت ریگولر ہو رہی ہے, بہت ریگولر. میرا سوال ڈاکٹر صاحب یہ تھا کہ وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہتا کہ جیسے لائپوسیکشن ہے یا یہ جو اور پروسیجرز ہیں اس میں سب سے زیادہ بہتر آپ جو بتا رہے ہیں وہ مجھے سمجھ میں آیا بیریٹک ہے. بیریٹک سرجری وہ تو ویٹ لاس سرجری ہے ہی نہیں. کیوں لوگ باقی پروسیجرز کیا لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے, لیک آف اویئرنیس, ایک بندہ گیا اس نے کیوں لائپوسیکشن میں کروایا, لائپوسیکشن وہ پوچھے نا کہ یہ ویٹ لاس سرجری ہے ہی نہیں, ٹمی ٹک ہے. میرے پاس آتے ہیں, ہم لوگ بھی کرتے ہیں ٹمی ٹک, پر میں بتاتا ہوں کہ یہ ویٹ لاس سرجری نہیں ہے. یہ اگر آپ تھوڑا سا فیٹ ایکسٹرا ہے, فیمیل پیشنٹ ہیں, سی سیکشنز ہوئی ہیں, تھوڑا سا ٹمی ان کا جو ہے سیک کر رہا ہے, ایکسیسو اسکن ہے, دیٹ از ریموول آف دیٹ اسکن, دیٹ از ناٹ اے ویٹ لاس پروسیجر. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو مس گائڈ کر دیں گے تو یہ ان لوگوں پہ مجھے افسوس ہے. یہ ساری سیکنڈ یہ کہ کچھ کہتے ہیں جی یہ پورشن جو ہے اس کے بعد لوگ کھا نہیں سکتے کچھ, آپ نارمل کھا سکتے ہیں, آپ اپنی ڈائٹ, آپ کی اب کمپلائنس بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کو سمجھ پیشنٹ کا نا. اب ایک میرا دوست تھا مجھے کہہ رہا تھا یار کیا ہے, میں کہا کیلریز کم ہو جاتی ہیں, 1000 کیلریز لینی ہوتی ہیں آپ نے. تو کہتا ہے وہ کھانے سے پہلے 1000 لینی ہے, بعد میں لینی ہے. تو اگر آپ کی کمپلائنس نہیں ہے تو یو شوڈ ناٹ گو فار دس. ٹھیک ہے, وہ آپ کی کوئی ساری اس میں نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی آپ لائف لانگ آپ نارمل کھانا کھاتے ہیں, آپ کی پراپر ہیلدی فوڈ جو بھی آپ کو ریکمنڈیشن ہے وہ اس کو کھاتے ہیں. پھر یہ جو ڈرگز ہیں اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن نہیں ہے, دیٹ از وہ کمپلیمنٹ کرتی ہے مگر ان کا کوئی کمپیریزن آپس میں ہے ہی نہیں. بیریٹک سرجری میں اگر ڈیزیز کو پریونشن کے لیے اور وہ سارا اس کا چلتا ہے. اس مجھے آپ کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے یہ فرق اتنا ہی ہے جتنا فیس لفٹ سرجری میں ہے اور باقی بوٹاکس وغیرہ لگا. ہاں بوٹاکس وہ اب 3 مہینے بعد دوبارہ, یہ جسٹ از کنٹرولنگ یور بلڈ شوگر اور کنٹرولنگ یور, مطلب اس ہفتے آپ نہیں کھائیں گے, اگلے ہفتے نہیں لگائیں گے تو یہ, اور وہ اٹس اے ٹریٹمنٹ. ایک آپ کنٹرول کر رہے, ایک آپ کیور کر رہے. صحیح, یہ سب سے بڑا ڈفرینس ہے. تھرو دس میڈیسن یو آر کنٹرولنگ. نہیں, اور یہ آپ کی سب سے بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ نے کہی ہے کہ اس کی وجہ سے کتنی اور بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں. اگر آپ اس طرح کا پروسیجر کرا لیں تو آپ یہ ہارٹ کا ایشو, لیکن فاروق اگین ہمیں وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, اس کا جو پروٹوکول ہے اس کو ضرور فالو کرنا ہے. اگر آپ کا 35-40 کلو وزن زیادہ ہے تو دین آئی تھنک یو شوڈ بی اے کینڈیڈیٹ. سنی باتوں پہ 10-15 والا جو ہے وہ آپ کے والے طریقے پر ہی چلے کہ ڈائٹ سے اور ایکسرسائز. اور انڈر لائن ڈیزیز اگر ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کو ٹائملی, اگر آپ ڈائبٹیز ہے تو ڈائبٹیز آپ کی جو ارلی آنسٹ ڈائبٹیز ہے وہ کیور ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسپیشلسٹ سے پہلے ضرور کنسلٹ کریں کسی بھی پروسیجر. آپ اس کو جو ہے چاہوں گی کہ نا سر رحمت سے ایک دفعہ چونکہ چائلڈ بچوں کے اوپر اتنا آپ ہر ایک کے اوپر بہت کام کریں, لیکن بچوں کے اوپر خاص طور پہ بہت ساری موروثی بیماریاں ہیں, اور خاص طور پہ آپ نے گلائکوما کا ذکر کیا. اب لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹریٹیبل بھی ہے. اندھارتا اکثر لوگوں کو جو ہے وہ گاؤں دیہات میں کہہ دیتے ہیں جی رات کو نظر نہیں آتا, اور وہ اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں اور خاندان میں چلتا چلا رہا ہے. اس کے بارے میں سر ضرور بتائیے کہ آپ اس کو افیکٹولی ٹریٹ کرتے ہیں فری آف کاسٹ. تھینک یو فار آسکنگ دس کوسچن, کیونکہ میں دیر از سو مچ ٹو ٹیل پیپل دیٹ وٹ وی آر ڈوئنگ. سر آپ جینیٹک ٹیسٹنگ ہم کرتے ہیں. اچھا, وی آر دی اونلی ہاسپٹل
which does genetic testing free. میرے دوست بیٹھے ہیں, میں ان کو کوئی چیلنج نہیں کرنا چاہتا, لیکن مجھے نام بتا دیں کون سا ہاسپٹل ہے That is amazing, sir. جینیٹک ٹیسٹنگ بھی فری کرتا ہے. یعنی ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری بیماریاں کون سی تاکہ آگے بچوں میں نہ جائیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینے لگا. ہمارے پاس ایک خاندان کے بچے, ایک بچہ آیا, دوسرا آیا جس کے کارنیا ٹرانسپلانٹ چاہیے تھا. تو دین وی گاٹ الرٹڈ, ہمارا ریسرچ ونگ نے کہا کہ اس فیملی سے 2-3 بچے آ چکے. اوکے. تو ان کا سائی وال کی فیملی, سائی وال ہم نے ٹیم بھیجی, ان کی جینیٹک ٹیسٹنگ کی, اینڈ وی ریئلائز دیر آر 28 persons آف دیٹ فیملی جن کو اگر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو دے ول اینڈ اپ ود کارنیا ٹرانسپلانٹ. اوکے. تو ہم اگر ضرورت ہو تو بچوں کو, خاص طور پہ جو کینسر کے آتے ہیں بچے, ان کے جینیٹک ٹیسٹنگ کرواتے ہیں, اور اگر یہ جینز میں ہے تو وی دین اسٹارٹ انرولنگ دی جو باقی سبلنگز ہیں ان کو بھی پھر ہم پہلے سے ٹریٹ کرنا شروع کریں. اور گلوکوما کا بھی ضرور بتائیں. گلوکوما کا دیکھیں, گلوکوما میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری بتا دیتا ہوں. میں سنگاپور گیا تھا جی, آئی ہاسپٹل وزٹ کرنے. تو مجھے جو میرے ساتھ ایک ڈاکٹرز کی ٹیم تھی, ان میں سے اسمارٹ ینگ ڈاکٹر, اس نے مجھے کہا کہ سر یہ جو ان کا ہیڈ ہے, ہی از ون آف دا 3 ٹاپ آئی سائنٹسٹ آف دا ورلڈ, وہ جو ان کا ہیڈ تھا. تو اس نے شام کو ہمیں ڈنر پہ بلایا. وہاں میں نے اسے پوچھا کہ بھئی یار ہماری ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں, تو آئی ووڈ لائک ٹو سینڈ ہر فار کپل آف ویکس, کین یو ہیلپ اس, اس کو ایز اے آبزرور. تو اس نے کہا یو آر ٹاکنگ آف ڈاکٹر فارا. میں نے کہا یس. کہتا شی از سلائٹلی بیٹر دین می. یہ ہمارا پوٹینشیل ہے, یہ لیول ہے. میں آپ کو یہ کہ وہ بھی ایکنالج کرتے ہیں, وہ ایکنالج کرتا بندہ. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اے پروفیشنل, پرٹیکولرلی جو فورنرز ہیں, وہ ہمیں اپریشیٹ کر سکے, آپ گریڈ کر سکے بیٹر دین. تو ہمارے پاس بہت آرگنائزڈ ڈپارٹمنٹ ہے سر. اس میں یہ ہے کہ گلوکوما, یہ ڈائبٹیز کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, تو ایکسپرٹ ہے ماشاء اللہ سر, بہت نالج ہے. لیکن وہ ڈائبیٹک پیشنٹس جو ریٹنا خراب ہو جاتا ہے, اس کے الٹیمیٹلی دے اینڈ اپ ود گلوکوما. کیا ہے یہ جو سگنل جاتے ہیں نا جی, جو نروز جاتی ہیں برین کے ساتھ, پچھلا پردے کو برین کے ساتھ ملاتی ہیں, اس کی نروز مر جاتی ہیں. اوکے. اور اس کے لیے جو پریشر کنٹرول, آئی کا پریشر کنٹرول کرنا ہے. اگین بار بار میں ایک بات کہہ رہا ہوں, مجھے خود شرم آ رہی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں دس از دا بیسٹ سینٹر ان پاکستان. آپ کو پتہ ہے, پلیز اس میں آئیں اور ہمیں آزمائیں. میرے پاس ایک دوست آئے جی, ان کی وائف, شی واز ریٹائرڈ جنرل لائک می, اینڈ ہی سیڈ کہ شی ہو رہی ہیں, شی از گوئنگ بلائنڈ بیکاز آف دس. اور وہ ود ہز بیک گراؤنڈ اس نے ساری جگہ چیک کروایا. جی جی. اس نے اس رمضان میں ہمارے فورم پہ میسج دیا کہ اگر کسی کو زکوٰۃ دینی تو الشفا ٹرسٹ کو دیو, کیونکہ میری وائف اگر دیکھ رہی ہے تو اٹ از بیکاز آف ٹریٹمنٹ. سنگ از بلیونگ سر. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فاروق, مجھے ایک دفعہ ضرورت پڑی, مجھے اپنی آنکھوں کے بارے میں مجھے لگا کہ میری آنکھوں کا تھوڑا سا آئی سائٹ کا ایشو آ رہا ہے, اینڈ آئی وزٹڈ الشفا ٹرسٹ. اور میں نے ظاہر ہے کسی کو نہیں بتایا, میں نے ماسک پہنا ہوا تھا. جتنا ہائیجینک ہے, جتنا کلین ہے, جتنا ایفیشینٹ اسٹاف ہے آپ کا. اب اس میں دے ور ناٹ آبویسلی دے ڈڈنٹ ریکگنائز می, تو یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی خاص ٹریٹمنٹ دے رہے تھے, لیکن وہ اتنا صاف, اسموتھ اور اتنا جسے کہنا چاہیے ہیسل فری تھا کہ میں کہتی ہوں کہ ہیٹس آف ٹو یو پیپل. سر احمد, یہ مجھے بتائیے کہ آج کل اے آئی کا دور ہے اور روبوٹک سرجریز پہ بڑا مطلب ہم دیکھتے ہیں, لیور ٹرانسپلانٹ کی اور ہارٹ کی, اور تو آپ کی اس میں بھی کچھ اس کا عمل دخل ہے؟ آپ تقریباً ایکسپرٹ ہے. ڈاکٹر صاحب سے انٹرویو کر رہے تھے تو ان سے بھی ایسے سوال کر رہے تھے آپ لوگوں سے سیکھ کے سر, مجھے نہیں آتے تھے, اور ابھی بھی آپ نے بڑے ریلیونٹ کویسچن. اے آئی کو اگین وی آر انٹروڈیوسنگ اے آئی in our diagnostic procedures. Sir. AI, تاکہ جو ہیومن ایرر ہے سر اس کو منیمائز کیا جا سکے. زبردست. تو اے آئی کو we are introducing in our diagnostic procedures. ٹھیک ہے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ روبوٹک, سوری سر, نہیں بتائیں. روبوٹک سرجری ہے وہ in the field of eye in Pakistan at least, if not in the region,
पहला रोबोटिक ऑपरेशन थिएटर विल बी इन लाहौर। जी अभी अपने हॉस्पिटल में आप कुछ ऐड करना? जी मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाह रहा था। सॉरी, ग्राउंड ब्रेकिंग इज नेक्स्ट मंथ जी, तो इंशाल्लाह इन 2 years 2 साल के अंदर बने। सर नहीं मैं एक थोड़ा सा बताएं, एक तो मैं रोबोटिक की आपने बात की, फ्यूचर इज़ रोबोटिक सर्जरी, ठीक है, आप लोगों के साथ ने जिसने बताया ना कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है इनके बारे में, मुझे तो अच्छा खासा पढ़ के आना चाहिए आपके प्रोग्राम में। सेकंड ये कि अभी हमने रोबोटिक की वर्कशॉप भी कराई है यहाँ CD हॉस्पिटल में बीइंग, और सेकंड AI का मैंने अभी MOU साइन की है बीइंग एग्जीक्यूटिव CD, हमने चाइनीज़ कंपनी है उनके साथ की है AI का, और वो CT स्कैन करेंगे फॉर दी मतलब जनरल पॉपुलेशन में स्क्रीनिंग के लिए, दैट इज़ बस जस्ट CT स्कैन, कोई कंट्रास्ट नहीं, कुछ भी नहीं, और विद इन 5 मिनट्स वो रिपोर्ट जनरेट करके दे देंगे और बता देंगे अर्ली डिटेक्शन आपकी बॉडी में किसी जगह भी कैंसर बन रहा है या अर्ली स्टेज में है तो दे कैन डिटेक्ट इट अर्ली ऑन। तो ये फर्स्ट टाइम हमने पाकिस्तान में AI, तो AI रोबोटिक इज़ द फ्यूचर जिस तरह। लेकिन डॉक्टर साहब ये सिर्फ डायग्नोस्टिक तक रुकेगा? इलॉन मस्क का तो कहना है ह्यूमनॉइड, नहीं, हमने टेस्ला को छोड़ के ह्यूमनॉइड रोबोट बना दिया, तो डॉक्टर्स का नहीं, काम रोबोट आ गया जी, रोबोट आ गया, हमने खुद भी इस पर सर्जरी की, पर उसको करेगा तो डॉक्टर ही ऑपरेट ना, और हमारे मुल्क में इसमें बड़े अच्छे इसके आगे रिजल्ट है, अल्लाह करे बिजली आती रहे तो रोबोट चलता रहे। सर अहमद ये बताएं जो आइज डोनेट अगर कोई करना चाहे उस सिलसिले में भी आपका कोई? ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ये हम इसको वी आर मेकिंग एफर्ट, और वो पिछली दफ़ा हमारा एक इवेंट था उसमें लोगों ने अपने दी है फॉर्म, वी आर कीपिंग द रिकॉर्ड। हम लोग बड़े रिलक्टेंट हैं पाकिस्तान में, पता नहीं क्यों, हमें अमेरिका से आते हैं जी, हमें अमेरिका से आई डोनेशंस, आई डोनेशन जो उसको कॉर्निया है, कॉर्निया इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द आई जो ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो कॉर्निया की डोनेशन हमें USA से आती है, और वो जो NGO है वो हमें फ्री देती है, लेकिन लॉजिस्टिक्स उसकी वहाँ से ट्रांसपोर्ट $700 कॉस्ट करती है, जो मैं कह रहा था ना कि मुझे 10 लाख कॉस्ट करता है, तो उसके बाद मेडिसिन हैं, कंज्यूमेबल हैं, डॉक्टर्स हैं, यू नो बाकी ओवरहेड्स हैं, वो मिला के, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अमेरिकन कर रहे हैं, कोई भी कर सकता है सर, उसके लिए कोई पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर होता है लोगों को, शुगर होती है, तब भी जिसकी वो भी कर आंख सकते हैं, फंक्शनल है, ठीक काम कर रही है, वो डोनेट कर सकते हैं। हमारे पास टीम मौजूद है, हमारे वी हैव द आई बैंक, हमारे पास फर्स्ट आई बैंक ऑफ पाकिस्तान वी हैड सेट अप, ठीक, और भी हैं 4-5, ठीक, लेकिन वो आई बैंक है, हम हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं बाहर से, अमेरिका से ट्रेनिंग उनकी कराई है, जो जाके रिट्रीव करके जा सकते हैं आई बैंक में रखने की। सो दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल, और इसको लेकिन अभी अवेयरनेस की वजह से मजीद डोनर्स होना चाहिए। आपके ख्याल में क्या वजह है जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ एक लैक ऑफ एजुकेशन है, दूसरा हमारी एक कोई लोग रिलीजियस भी कहता है, मैंने किसी से सुना नहीं है, लेकिन जो मुझे ज़्यादा मैंने सुना है ना जी, वो जो वाकिन होते हैं आफ्टर दी पासिंग अवे ऑफ अ पर्सन सर, वो चाहे करना चाहे डोनेट, लेकिन लवाकिन कहते हैं नहीं जी हम इसकी लाश की बेहुरमती नहीं होना, पता नहीं ये कॉन्सेप्ट बेहुरमती होती, मैं आपको बताता हूँ, सही मेरी जिम्मेवारी पर दे दो, बल्कि सदका जारी है सर ये तो सदका जारी। अच्छा जी, मुफ्ती साहब से हम पूछेंगे, मुफ्ती साहब ये बताइए, खुशी का तसव्वुर बताइए, ये जो हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारा सेलिब्रेशन का जो तसव्वुर है वो इस्लाम के जो खुशी मनाने का तसव्वुर के मुताबिक है? आज की रात जो है ज़ाहिर है खुशी है, ईद उल फितर है, लेकिन ईद उल फितर की खुशी के बारे में क्या बताया हुआ, कैसे सेलिब्रेट? ये भी बताइएगा कि अगर किसी के रोज़े मिस हो गए हैं, एक तो बीमारी की वजह से होता है ना, एक वैसे काम की वजह से या कोई इस तरह की मजबूरी होगी, उसको अब क्या करना चाहिए? अब तो आज आखिरी रोज़ा है, अब आगे किस तरह से? पहले रोजे मुका लें फिर ईद कर लेंगे, पहले उनके सवाल को ले लें। हाँ। जिस तरह मर्जी सर, आप जिस तरह जाना चाहते हैं। साथ ऐड करते हैं, लोग शव्वाल के 6 रोजे भी रखते हैं, उसके बारे में भी बता दें। जी चलें, पहले उन्होंने बात पहले की, तो इस तरह है कि खुशी का जो इस्लामी तस्वर है बड़ा वाज़ेह है, उसके अंदर कोई गुल गुपाड़ा, कोई अल्लाह गुल्ले वाली बात तो नहीं। खुशी बेसिकली आपके दिल के एक ऐसे जज्बे का नाम है कि जो आपके चेहरे पर, आपकी शख्सियत पर उसके असरात नज़र आते हैं, आपका गिरदो पेश का माहौल जो इन्वायरमेंट है आपका, उसके अंदर घुटन ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर से वो जो एक तंगी है वो ख़त्म हो जाती है, और आप दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं और दूसरा आपको देख के मुस्कुराता है। तो मैं मोमन के लिए ये सदका है कि वो खंदा पेशानी के साथ, खुश मिजाजी के साथ दूसरे को सिर्फ मुलाकात भी करे, तो यहाँ से ये काम शुरू होता है। और डेफिनेटली फ़रा ये तसन्नो से तो खुशी नहीं आ सकती, खुशी का ताल्लुक़ आपके क़ल्बी जहान के साथ है।
اب ہمارے بہت سارے شعراء بھی اور ہمارے جو باطن پہ بات کرنے اور کام کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خوشی باہر کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، میٹیریلسٹک ہے ہی نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے اندر کے ساتھ ہے. آپ کا اندر کا ماحول جس طرح کا ہوگا نا تو باہر کا ماحول میٹر نہیں کرتا، آپ اس کو اپنے موافق اور مطابقت اس کی پیدا کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی خوشی کا مطلب اگر کسی نے عبادت کی، اگر کسی نے اللہ کے احکام کی بجا آوری کی تو اسے ایک وہ اسپرچول سیٹسفیکشن اور ایک اس کو نا اطمینان سا مل رہا ہے. اس اطمینان کا اثر، اس کے اثرات اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کی صورت میں، خندہ پیشانی، ملنے ملانے کی صورت میں آتے ہیں. تو جو تصور ہم نے اپنا رکھا ہے کہ شاید لوگوں کی آرام اور ان کے جناب چین میں خلل ڈال کے اور لوگوں کو تنگ کر کے، جیسے ہم اپنے یوم آزادی پہ یا دیگر ایام پہ کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو حقیقی خوشی کا تصور ہے اس سے منافی ہے. خوشی اصل میں اطمینان قلب کا نام ہے، ذہنی اطمینان کا نام ہے، اور وہ اسی صورت ہو سکتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب آپ نے اللہ کی عبادت ایک بحیثیت مسلمان، باقی دنیا جیسے آپ نے کرے اس کی اپنی مرضی ہے، میں تو اس کی گھر کی بات کروں گا جہاں میں رہتا ہوں اور جہاں سے میرا تعلق ہے. وہ خوشی سر پیسوں سے، سہولیات سے، لگژری سے نہیں آ سکتی، اس کا بہرحال تعلق باطن کے ساتھ، اور باطن کے اطمینان کا نام اصل خوشی ہے. اور وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت اور طاعت اور بندگی کی تکمیل کے علاوہ نہیں. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آج کی رات کے حوالے سے اور ان خاص راتوں کے حوالے سے، عید کی راتوں میں جو لوگ جاگے، تو میں ان کا دل اس دن بھی نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے. وہ اس نفسی کے دن میں یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ، قیامت میں جہاں رشتے ناطے ٹوٹ کے نفسی ہوگا، اس دن بھی ان کے دل زندہ رہیں گے. تو ان کے دل اگر اس دن جب سب کے لیے موت اور فنا کا دن ہوگا، اس دن بھی ان کے دل زندہ رہیں گے، تو آج دنیا میں ان کے دلوں کی زندگی اور خوشی اور مسرت کا عالم کیا ہوگا. ان راتوں، ان ایام اور ان مواقعوں کے ساتھ اسے جوڑ کے فرمایا. پھر آپ علیہ السلام نے دونوں عیدوں کی راتوں کو اور شب قدر جو شب برات ہے 15 شعبان کی رات کو، رجب کی پہلی رات کو، اور ان راتوں کو جوڑ کے فرمایا جو ان راتوں میں جاگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشش کو واجب کر دے گا. تو اصل جو چیز ہے نا جی، خوشی کا جو ہمارا ہدف، ماخذ، ہاں، یا آپ کیوں کہہ لیں کہ وہ الٹیمیٹ جو ہمارے پاس اس کا آنا ہے رزلٹ یا ریٹرن، وہ یہ ہے کہ ہمیں اطمینان قلب نصیب ہو جائے جو بڑی سے بڑی دولت لگا کے بھی خریدا نہیں جا سکتا. روزے کا آپ نے پوچھا تو روزے میں دو طرح کی اثر ہوتا ہے نا، آپ کا روزہ دو طرح سے ٹوٹتا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی وجہ سے، کسی معقول وجہ سے، کسی سرٹیفائڈ ڈاکٹر کے، طبیب کے مشورے پہ آپ نے کہا جی آپ کے لیے صحت کے لیے خطرہ ہے تو اس روزے کو چھوڑنا ہوگا، یا آپ ذاتی طور پہ یہ فیل کر رہے تھے کہ اگر آپ یہاں روزے کو ختم نہ کرتے تو آپ کی سروائیول مشکل تھی. اس طرح کی سچویشن میں جب آپ معذور ہو گئے، اسے فقہ کی اصطلاح میں مضطر کہتے ہیں کہ حالت اضطراری میں چلا گیا، کون کنٹرول کنڈیشن صورتحال بن گئی. اس میں جس نے روزہ توڑا تو اس کے اندر وائلیشن نہیں ہے، اس کے اندر روزہ کی کو چھوڑا اس نے ضرور ہے، روزے کا قضا اس نے ضرور کر دی، لیکن اس کے اندر کوئی تعدی نہیں ہے، کوئی بغاوت نہیں ہے. تو ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ ہے، 4 کے بدلے میں 4 ہے. سفر کی حالت جی، سفر بھی اور مریض بھی اور جو بھی اس طرح کے، یعنی اس کے پاس کوئی گراؤنڈ ہو ریزنیبل. بعض چیزیں سفر بھی نہیں ہوتی، مرض بھی نہیں ہوتا. ایک بندے نے اندھیرا دیکھا اور کسی ایسے علاقے میں تھا کہ ٹائم اور باقی چیزوں اس کی سہولت نہیں تھی، اس نے سمجھا کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے. اس کی انٹینشن بری نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اس نے مطلب بیڈ انٹینشن کے ساتھ نہیں کھولا، اس نے سمجھا کہ ایسے ہو گیا، حالانکہ روزے کا وقت پورا نہیں ہوا تھا. ایسے ہی سحری اس نے لیٹ کی، اس نے سمجھا کہ ابھی وقت باقی ہے، جبکہ واقعی وقت باقی رہا نہیں تھا. اس میں کسی قسم کی وائلیشن اور بغاوت نہیں ہے. روزہ ٹوٹا، ارتکاب جرم ہوا، ٹھیک ہے، لیکن نیت بری نہیں تھی. جب اس طرح کی سچویشن ہوگی، یہ بڑا موٹا سا کھلی ہے. ویسے آپ فقہ کی کتابوں کو دیکھیں گے نا، ایک لمبی لسٹ ہوگی، اس سے لیا جائے گا کفارہ اور اس سے لیا جائے گا ساتھ قضا بھی ہوگی. میں آپ کو موٹی بات بتا رہا ہوں، جب روزے کی قضا تو ہو گئی، روزہ چھوٹ تو گیا، مگر اس میں کسی قسم کی انٹینشلی وائلیشن شامل نہیں تھی، کوئی بغاوت یا کوئی حکم عدولی شامل نہیں تھی، تو وہ صرف روزے کے بدلے میں روزہ ہی ہوگا، ایک کے بدلے میں ایک. خواہ 1000 وجوہات پیچھے کیوں نہ کھڑی ہوں، کس وجہ سے ہوا، سفر ہوا، مرض ہوا، جتنی بھی دیگر وجوہات ہیں، تو جب بغیر کسی حکم عدولی کے روزہ ٹوٹے گا، ایک کے بدلے میں ایک اور 4 کے بدلے میں 4. جب وائلیشن اور بری نیت اور نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہاں تجاوز حدود شامل ہو جائے گا،
تو پھر ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے. یوزلی پہلے اور دوسرے روزے میں بھی مساکین کو کھانا کھلانا. یہ دوسرا آپشن تب ہے جب فقہا نے لکھا ہے کہ یہ پہلے والا پورا نہ کر سکتا ہو تو, اور پہلے والا پورا کرنا واقعی بڑا مشکل ہے. اگر 10 رکھنے کے بعد اس نے ایک وقفہ کر لیا تو گنتی پھر سے شروع ہو. سر اور پہلے اور دوسرے روزے میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ غلطی سے پانی پی لیتے, آپ کو عادت نہیں ہوتی نا, ایک دم ایک دن پہلے تک آپ نارمل لائف گزار رہے ہیں اور پھر ایک دم آپ کو ہوتا ہے, تو وہ بھی میرے خیال میں انٹینشن پہ تو عادت ہو رہتی ہے, ابھی آپ نے بتایا پہلے, لیکن ہم جیسے لوگوں کو جہاں عادت نہ ہو تو اس طرح. سر اس میں بالکل ایسی ہے کہ کسی نے بھول کے کھانا کھا لیا, پیٹ بھر کے بھی کھایا, تو فرمایا حدیث پاک میں کہ اللہ نے اس کی ضیافت کی ہے, اسے کوئی پرابلم نہیں. لیکن اس نے کھانا کھاتے کھاتے آخری لقمہ ہی منہ میں تھا, اس نے کہا یار اتنا کھا لیا تو اور میرا کیا روزہ رہ گیا, اب میرا روزہ نہیں رہا ہوگا. اس نے ایک دانہ بھی اور کھا لیا نا اس ایک شک کی حالت میں, تو روزہ چلا گیا, لیکن اس کے اندر بھی وائلیشن نہیں ہے, اس کی نیت بری نہیں ہے. شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے. جی, شوال کے 6 روزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اتنی فضیلت ہے کہ جو شوال کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے نا, اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. وہ اس طرح کہ نیکی کا جو ڈبل ہونے یا اس کا اجر بڑھنے کا جو کم از کم منیمم جو اس کا وہ ریٹرن ہے نا کتنا, وہ 10%, وہ 10 گنا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا, تو 10 گنا اجر تو ملتا ہے. جس نے 1 مہینے کے رکھے اسے کم از کم 10 مہینوں کے ثواب تو مل گیا. اب 6 اس نے مزید رکھے, 6 کو ملٹیپلائی کریں 10 سے تو 60 ہو گیا. اب ان 60 کو بھی ان کے ساتھ شامل کیا تو پورے سال کے روزوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال کے روزوں کو اس کو ثواب ملے گا جو شوال کے 6 روزے رمضان کے روزوں سے ملا دے. لیکن اس ملانے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ عید کے اگلے دن آپ کمر بستہ ہو جائیں, روزانہ 1 روزہ رکھیں اور پھر چھٹے دن ڈاکٹر کے پاس پڑے ہوئے ہوں. ایسا نہیں ہے. آپ اس کو الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں, 1-2 پہلے عشرے میں رکھ لیں, دوسرے میں رکھ لیں, تیسرے میں رکھ لیں, اکٹھے رکھ سکتے ہیں, درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں, اور اینڈ پہ بھی رکھ سکتے ہیں. عید کے دن کا روزہ نہیں ہے, نہ اس عید کا نہ دوسری عید کا, باقی آپ آزاد ہیں. ٹھیک ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حافظ محمد عاصم نقشبندی سے درخواست کریں گے. مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں, ان کی دہلی ذکر قابل میں اگر ہو جاؤں, اس قدر عشق نبی ہو کہ مٹا دوں خود کو, اس قدر عشق نبی ہو کہ مٹا دوں خود کو, اس قدر خوف خدا ہو کہ نڈر ہو جاؤں, ان کی دہلیز, ان کی دہلیز ذکر قابل میں اگر ہو جاؤں, آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے, آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے, جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں, جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں, ان کی دہلیز کے قابل
میں اگر ہو جاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میرا خیال ہے فرا اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. جنرل صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ اینڈ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ہمیں آپ پہ بہت فخر ہے سر, اور ان تمام لوگوں پہ بھی بہت فخر ہے جنہوں نے انسانیت کو زندہ رکھا ہے, اور اشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کے ساتھ مل کر بہت سارے لوگوں کی آنکھوں کے امراض کے خاتمے اور بینائی کی واپسی کے لیے. اور سب سے اچھی بات فرا کہ نواحی علاقوں میں, مطلب خالی مین سٹیز پہ کانسنٹریٹ نہیں کیا. ڈاکٹر نعیم آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی مسکنسیپشنز کلیئر کی. بس میں سمپل ایک لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو چاند رات پہ کرتے ہیں نا ون ویلنگ اور یہ وہ, میں نے ہر چاند رات پہ سپلینیکٹمیز اور لیپروٹمیز اور میجر سرجریز کی ہیں, شاید ہی کوئی ہے. تو لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو بائکس پہ کرتے ہیں, جو قانون نافذ کرنے والے, وہ بھی ان کو روکیں. ون ویلنگ ہیڈ انجری کے ساتھ ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں, دوسرے آتے ہیں, تو اللہ مطلب کہ وہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا نا کہ آپ ضرور انجوائے کریں لیکن حدود میں رہ کے کریں, اس طرح نہ کریں کہ دوسروں کو بھی تکلیف پہنچے اور آپ خود بھی ہسپتال میں پہنچیں. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. بھائی آپ کا کیسا سفر رہا ہمارے ساتھ رمضان میں؟ بہت اچھا سر. اچھا رہا, آپ نے اتنے مزے مزے کے ہمیں کھانے کھلائے, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ انوائٹ کرنے کے لیے سر. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. یہ پیچھے آپ کے اس کا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ سلاوی. ہاں سلاوی. سلاوی ریسٹورنٹ کا نام ہوگا, رائٹ, کیفے ہے سر. یہ کل یہ سلاوی ہی چکن آپ نے اسی لیے ہمیں کچھ دن پہلے جو ہے بنا کے کھلایا تھا, اور آج یہ آپ کی اپنی ریسیپی. تھینک یو ویری مچ. اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ جی, آپ پورا رمضان ہمارے ساتھ جڑے رہے, فرا اور میرے ساتھ, اور ہم نے کوشش کی کہ ایسے مہمانوں سے, ایسی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرائی جائے جو پبلک سروس کے لحاظ سے یا ادروائز آپ کی نالج میں اضافہ کر سکیں. آئی ہوپ کہ آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کو پسند کیا ہوگا. ہم سے جو کمی رہی ہو اس کے لیے معاف کیجیے گا, جو کہیں ہم سے زیادتی ہوئی, کسی بات میں کوئی ریا ہوئی, اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, اور اس کو ہمارے لیے ضرور قبول و منظور فرمائے, کیونکہ خالص طور پہ میں نے یہ کوشش کی کہ جو بھی میں بات کروں, جو میرے علم میں ہے, جو میں بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, میں اس کو یہاں پہ ضرور آپ لوگوں تک پہنچاؤں اور آپ کے سامنے بیان کیا جائے. تو دعاؤں میں اپنی ضرور یاد رکھیے گا, اور عید مبارک آپ سب کو, عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک, لیکن اس دفعہ عید سادگی کے ساتھ اور کفایت شعاری کے ساتھ. اسی پیغام کے ساتھ فاروق حسن اور فرا صادق کو دے اجازت. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.